अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा जो ये पूरा वीकली प्रोग्राम है ये इंशाल्लाह स्टार्ट होगा हफ्ता 24 से लेके 30 मई तक। 24 से 30 मई तक के जो अयाम हैं पूरे हफ्ते के, इसको अगर हम लोग कवर करें तो इस्लामी तारीख के मुताबिक बहुत सारे अहम वाक़यात हैं और इसके साथ साथ आसमानी कौंसल के ऊपर बनने वाली प्लानिटरी पोजीशंस भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल नज़र आती हैं, क्योंकि इन्हीं तवारीख़ में चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कमर दर अकरब के अयाम भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ साल का पहला ग्रहण जो कि बेसिकली लगने वाला है 26 तारीख को। तो पहला चांद ग्रहण साल का 26 तारीख को, गो कि ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा लेकिन फिर भी इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर रहेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक अहम अनाउंसमेंट जो कि मैं करना चाहता हूं कि मैं इंशाल्लाह कराची में मौजूद रहूंगा 1 से लेकर 7 जून तक। आप लोग अपने किसी भी मसले में इल्मी तौर के ऊपर, इल्म नजूम से रूहानी तौर के ऊपर रहनुमाई लेना चाहते हैं, अपने नाम के इसमें आज़म जानना चाहते हैं, अपने लकी जेमस्टोन्स, या फिर अपने किसी भी मसले में रहनुमाई के लिए आप लोग बिलमुशाफा मुझे मिल सकते हैं कराची में अपॉइंटमेंट लेके 1 से 7 तक मेरे कराची की ऑफिस में। इस पूरे हफ्ते की बात की जाए तो बेसिकली जो अहम इस्लामी वाक़यात हैं, सबसे पहले तो इस पूरे हफ्ते में एक हमें इब्तिदा में ही मिलेगा मौजज़ा शक्ल कमर, जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक उंगली के इशारे से चाँद को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। तो ये एक मौजज़ा है शक्ल कमर जो कि इसी हफ्ते में हम इस्लामी तारीख़ में लेगी। और उसके बाद आगे चलें तो आगे हमारे पास शहादत है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की। तो इस लिहाज से इमाम की शहादत भी इसी हफ्ते में है, उसको भी बड़ी अकीदत के साथ वज़ाइफ़ की सूरत में, दुआओं की सूरत में, ज़ियारत की सूरत में आप लोगों को अकीदत के साथ जो है उस दिन को गुजारने की ज़रूरत रखनी चाहिए। और इसके साथ साथ इख्तिताम की तरफ बढ़े तो हमारे पास इसी हफ्ते में फ़तह है जंग ओहद की भी। तो बेसिकली बहुत अहम इस्लामी वाक़यात होने जा रहे हैं इस पूरे हफ्ते में। ग्रहण की बात की जाए तो ग्रहण बेसिकली लगेगा 26 तारीख को। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो टाइम स्टार्ट होने का है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक कुछ ये 1:45 बजे के करीब स्टार्ट होगा और शाम को जाके कुछ 6 बजे के करीब ये अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म होगा। तो ये पूरा जो एक दौरानिया है, ये एक ऐसा दौरानिया है कि जब पाकिस्तान में तो दिन होगा, डेफिनेटली चांद नज़र नहीं आएगा, लेकिन ग्रहण होता है तो ग्रहण के लिए 2 रकत नमाज आयात अदा की जाती है। और नमाज आयात जो आप लोग बेसिकली पढ़ेंगे चांद ग्रहण के हवाले से वो होगी नमाज खसूफ। इसका पढ़ने का तरीका आपको ज़ंजानी जंतरी में, 12 इमामिया जंतरी में, अलबरूनी तकवीम में और इवन हमारे मंथली मैगज़ीन आईना किस्मत में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये तमाम तर चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप लोग PDF फाइल्स मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे मंगवा सकते हैं, या सिर्फ आप लोगों ने नमाज आयात का ही तरीका मंगवाना हो तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप की सूरत में मैसेज करके उसका इमेज मंगवा सकते हैं। और इसमें 2 तरीके से ये नमाज पढ़ी जाती है। पहला जो तरीका बयान किया जाता है वो थोड़ा सा एक लंबा तरीका है, वो एक मुकम्मल तरीका है और उस तरीके को आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तसर है और उसके दौरान भी अगर आप नमाज अदा करते हैं, उस तरीके के मुताबिक भी अगर आप नमाज अदा करते हैं तो वो अदा हो जाती है। और वैसे भी जो ग्रहण की या जितनी भी कुदरती आफात आती हैं उससे महफूज रहने के लिए, कुदरती आफात से या उनके बाद के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए, क्योंकि ग्रहण के जो असरात होते हैं ये कम व बेश 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक रहते हैं, तो उससे महफूज रखने के लिए तो आप लोग अगर नमाज अदा कर रहे हैं तो वो एक तरफ से पूरे इलाके की जानिब से अदा हो जाएगी। तो इस लिहाज से आप लोग ज़रूर इसको पढ़िए ताकि आप, आपकी फैमिली और आपके तमाम नेबर जो हैं वो इस मनफी असरात से महफूज रह सकें। इसके साथ साथ बेसिकली जहाँ पे ग्रहण है वहीं पे आप लोगों ने हस्बे तौफीक सदका भी ज़रूर देना है ग्रहण का। और ग्रहण का जो आप लोग सदका देंगे, अगर आप तौफीक रखते हैं तो 10 kg की मिकदार में टोटा चावल ले लें। आप किसी हशरात-उल-अर्ज़ को किसी भी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे हशरात-उल-अर्ज़ वो खा लें, कब्रिस्तान में या किसी भी खुली जगह के ऊपर। और अगर आप ये इस्तिताअत रखते हैं कि आप कोई अच्छी क्वालिटी का चावल, आटा, नमक, चीनी, कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ आप लेके अगर किसी गुरबा में तकसीम कर दें तो वो मज़ीद और ज़्यादा अच्छी चीज़ है।
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اسی ہفتے میں قمر در اقرب کے بھی ایام آتے ہیں. تو قمر در اقرب کی جو ڈیٹس آپ لوگ ان کو ریڈ مارک کر لیں اس پورے ویک میں. تمام زوڈک سائنس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی حامل ہے کیونکہ قمر در اقرب کے جو ایام بنتے ہیں بیسیکلی اس پورے ہفتے میں سٹارٹ ابتدا سے ہی ہوگا یہ 24 تاریخ کو ہی, یعنی کہ سوموار والے دن ہی ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق 24 تاریخ کو شروع ہوگا یہ صبح 8 بجے. 24, 25 اور یہ 26 کو جا کے اختتام پذیر ہوگا ویسٹرن اسٹرالوجی میں. لیکن 26 جس دن گرہن کا بھی دن ہے اسی دن ویدک اسٹرالوجی کے اکارڈنگلی یہ سٹارٹ ہوگا, تو 26, 27 اور 28 کو جا کے یہ ختم ہوگا. تو کل ملا کے اگر ہم لوگ دیکھیں تو 24 سے لے کے 26 بلکہ 28 تک کے جو ایام ہیں یہ ہمارے پاس بہت زیادہ احتیاط والے ایام ہیں. ہر طرح کی زندگی کے شعبہ ہے, زندگی میں جو بھی آپ کے کوئی بھی فیلڈ ہے, آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ کسی بھی چاہے ملازمت کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, چاہے پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں, چاہے آپ لوگ خاتون خانہ ہی کیوں نہ ہو, آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو, ہر لحاظ سے احتیاط والا یہ پورا ہفتہ ہے. اور اس پورے ہفتے میں بہت ساری احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ انڈیویجولی طور کے اوپر میں آپ لوگوں کے زوڈک سائنس میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا کہ گرہن آپ لوگوں کے ظاہر کہ کس کس گھر میں لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کو کون کون سی چیزوں میں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جنرلائز اگر کیا جائے تو جنرلائز کے حوالے سے آپ لوگوں نے صدقات بھی دینے ہیں, وظائف بھی پڑھنے ہیں, نماز آیات بھی پڑھنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قمر در اقرب کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھتے ہوئے کسی بھی نئے کام کی ابتدا کے لیے ان تواریخ کا انتخاب بالکل نہیں کرنا, اسپیشلی 24 سے لے کے 28 تک کے ٹائم کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں مجبوری کے طور کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہی کرنا ہے تو اس کے لیے پھر کسی بھی اچھے اسٹرالوجر سے آپ لوگ نیک وقت ضرور نکلوا لیں کہ قمر در اقرب ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسی پلانٹری پوزیشنز آتی ہیں یا کچھ زائچے کے ایسے ہاؤسز ہیں جن میں اگر آپ لوگ چاند کی پوزیشن رکھ لیں تو پھر آپ مجبوری کی حالت میں کام کی ابتدا یا کوئی معاہدہ یا پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. لیکن جنرلائز خود سے اگر آپ کریں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے پرابلمز آ سکتی ہیں. تو بہت ساری احتیاط کے ساتھ ساتھ وظائف, دعائیں, میری دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شامل حال رہیں گی. اور ایک دفعہ پھر اگر آپ لوگ مجھے ملنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے بالمشافہ لاہور تو پورے مہینے میں مل سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کراچی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آلٹرنیٹیو منتھس میں ہوتا ہوں, تو اس دفعہ ماہ جون میں 1 سے لے کے 7 تک انشاءاللہ میں کراچی میں رہوں گا. آپ لوگ مجھے پرسنلی طور کے اوپر اپائنٹمنٹ لے کے مل سکتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پہلا زوڈک سائن ایریز برج حمل آپ لوگوں کے حالات کے بارے میں کیا آگاہی دیتا ہے. ایریز برج حمل والوں کے جو بیسیکلی لوگ ہیں آپ لوگوں کے لیے پورا ہفتہ دیکھا جائے خود اعتمادی, عزت, وقار, رتبے میں اضافے کے لیے تو بہت زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہو رہا ہے. جہاں پہ آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ ہو رہا ہے وہیں پہ آپ لوگ اندرون ملک سفر کے بارے میں بھی کافی حد تک مصروف عمل نظر آتے ہیں کہ ٹریول کرتے ہوئے نظر آئیں گے. خاص مقصد کے تحت جو آپ لوگوں کا سفر ہے اس پورے ہفتے میں, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ قمر در اقرب کے ایام ہے اور گرہن بھی ہے, تو اس لحاظ سے آپ لوگوں نے چیز کچھ ذہن نشین رکھنا ہے کہ جو بھی سفر کر رہے ہوں سفر سے پہلے آپ لوگوں نے صدقہ ضرور دینا ہے. جس بھی مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں ایک دفعہ آپ لوگوں نے اس مقصد کو لازمی ریکنفرم کرنا ہے کہ آپ لوگ جا کے چیزوں کو کریں اور بعد میں وہ ہو نہ پائے. تو پہلے سے چیزوں کو ریکنفرم کر کے پھر آپ ٹریول کیجیے گا اور ٹریول سے پہلے صدقہ ضرور دیں. اس کے علاوہ اس پورے ہفتے میں دیکھا جائے تو بیسیکلی آمدنی کے لحاظ سے کوئی اتنی پرابلمز نظر نہیں آتی. خانگی معاملات آپ کی اس پورے ہفتے میں بڑی خوبصورت نظر آتے ہیں, بلکہ آمدنی کو بڑھانے کے وسائل مل سکتے ہیں. آپ لوگ صاحب اولاد ہیں, اولاد آپ کے لیے فائنینشیل پوزیشن میں پازیٹیوٹی لے کے آ سکتی ہے. اولاد کی وجہ سے, ان کی سوچ کی وجہ سے, ان کی محنت کی وجہ سے آپ کو آمدنی کے بڑھاوے کے وسائل مہیا ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کوئی رومانوی معاملات ہیں جو شریک محبت ہے وہ بھی آپ کو کچھ اچھے آئیڈیاز دے سکتا ہے جس سے آپ اپنی آمدن کو بڑھا سکیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا اپنا ذاتی بزنس دیکھا جائے کافی حد تک مثبت نظر آتا ہے. چیزیں مستقل مزاجی کے ساتھ لے کے چلیں گے تو کافی پازیٹیو ہیں, کیونکہ بیسیکلی اس ہفتے کی ابتدا سے ہی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے ریٹروگریشن, اور ریٹروگریشن ایک بہت ہی اہم پلانٹ کی ہے جو کہ ہے سیٹرن. آپ کو علم ہے کہ زحل کی ساڑھستی بہت مشہور ہے, اور زحل کی ریٹروگریشن جو کہ اس مہینے سے شروع ہوگی یہ چلے گی اکتوبر تک.
جو ایک لمبا ایام ہے، اور اس پورے سال میں جو سیٹرن کی ریٹروگریشن ہے، یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی احتیاط بھی رکھے ہوئے نظر آتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی اپنے بزنس، کریئر، کاروبار کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں اس میں مستقل مزاج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مستقل مزاج نہیں ہوں گے تو چیزیں آپ لوگوں کے لیے پرابلماتک ہو سکتی ہیں، یا پھر کسی نئے تجربے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جیسے کہ کوئی نئی انویسٹمنٹس کے آپ لوگوں کو مواقع نصیب ہو رہے ہیں اور وہ آپ پہلے سے آپ لوگوں کو وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، تو کوئی نیا ایکسپیرینس آپ لوگوں نے کرنا ہے، تو اس لحاظ سے آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ کسی مخلص دوست، کسی تجربہ شدہ فرد کی مشاورت، رائے اور ایون اس کی شمولیت بحال رکھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے سیٹرن کی ریٹروگریشن بزنس میں مستقل مزاجی اور بزنس میں دوسروں کی رائے کو شامل کر لینا کافی حد تک آپ کو انشاءاللہ مسائل سے محفوظ رکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ایک چیز ذہن نشین رکھنی ہے کہ آپ کا جو حلقہ ہے باب ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ توقعات کی وابستگی آپ لوگ اس ہفتے مت رکھیں، کیونکہ آپ ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب باری ان کی آئے گی تو پھر توقعات کی مایوسی ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کو توقعات پوری نہ ہونے کی وجہ سے جو مایوسی ہوگی وہ باقی کاموں میں بھی کچھ بگاڑ کا اندیشہ لے کے آ سکتی ہے، تو تھوڑا سا چیزوں کو آپ لوگوں نے لیٹ گو کرنا ہے، بہت زیادہ کول مائنڈ رہ کے چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے تو معاملات زندگی مثبت رکھیں گے، اور ایک چیز ذہن نشین رکھیں کہ صلہ آپ لوگوں کو انسانوں سے اس ہفتے میں نہیں ملے گا، صلہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملنا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول جو بلڈ اپ ہوا ہے آپ لوگ اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے ہر طرح کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ فائنینشلی تو کچھ خاص اتنی پرابلمز آپ کی نظر نہیں آتی ہیں، لیکن خانگی ماحول میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی اضافی توجہ کی ضرورت نظر آتی ہے، والدہ کی صحت کے لحاظ سے بھی، اور آپ لوگوں کے اسپیشلی بہن بھائیوں کی جو آپ کی طرف کوئی کام ہے، کوئی خواہشات ہیں، کوئی ان کی طرف سے چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے ذمہ ہیں، اس میں کوئی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بیسیکلی فیملی میٹرز آپ لوگوں کے تھوڑا سا ڈسٹربنس کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ مینلی آپ لوگوں کے لیے مون کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اس پورے ویک میں، تو یہ پورا ویک آپ لوگوں کے خانگی ماحول، اسپیشلی سواری کو تبدیل کرنے کی سوچ ہو، گھر کی شفٹنگ کا ارادہ ہو، گھر کی سیل پرچیز، پراپرٹی کی سیل پرچیز، یا پھر ایگریکلچر میں انویسٹمنٹس کا آپ لوگوں کے اگر ارادہ ہے تو اس لحاظ سے بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ رومانوی معاملات آپ لوگوں کے کافی خوش بخت نظر آتے ہیں، منفی رجحانات ختم ہوں گے، اور جو لوگ حسد کرتے ہیں اور آپ کی محبت کے معاملات میں پرابلمز کریٹ کر رہے تھے ان کی آپ لوگ کافی حد تک اچھے طریقے سے حد بندی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کی اپنی فزیکل ہیلتھ کافی حد تک انشاءاللہ امپرووڈ ہے، ملازمتی معاملات آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک مثبت نظر آتے ہیں، کچھ خاص اتنی پرابلمز آپ کو اپنے جاب سے میٹرز یا کو ورکرز یا پھر ماتحت افراد کے ساتھ بھی رہتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور اگر ماضی میں تھی تو وہ انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ازدواجی معاملات کو دیکھا جائے تو مشترکہ مفادات کے کام اور ازدواجی معاملات دونوں ہی کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہیں۔ شریک حیات کی سوچ، اس کا آپ کے ساتھ رابطہ، اس کی شیئرنگ، اس کی آپ کا خیال احساس کرنے کا بیسیکلی اظہار آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ روحانی طور کے پر مسرت رکھے گا، اور آپ کے بہت ساری چیزوں میں انشاءاللہ آسانی آ سکیں گی۔ آپ لوگوں کے مشترکہ معاملات کو دیکھا جائے جو پارٹنرشپ کے کام ہیں ان میں بھی کافی حد تک انشاءاللہ بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ممکنہ طور کے اوپر مشترکہ مفادات کے کاموں میں پہلے سے کی گئی انویسٹمنٹس کا آپ لوگوں کو اس مہینے میں فائنینشیل بینیفٹس مل سکتے ہیں۔ وراثتی معاملات، لیٹیگیشن سے جڑی ہوئی چیزیں سٹل ابھی بھی کچھ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہیں، تو کوشش کریں کہ وراثتی معاملات میں وقت مت ضائع کریں۔ لیٹیگیشنز کے لحاظ سے بہت زیادہ توقعات یا دوسروں کی باتوں کے پیچھے لگ کے، ان کے آئیڈیاز کے پیچھے لگ کے یا ان کی ایڈوائزز کے پیچھے لگ کے اپنے لیٹیگیشنز کے جتنے بھی میٹرز ہیں ان میں کسی بھی طور کے اوپر کسی کو پیسہ دینا، کسی کے اوپر ٹرسٹ کر لینا اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی گرہن کے منفی اثرات تو اس پورے ہفتے میں رہنے والے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کے لیٹیگیشنز کے معاملات تھوڑا سا ڈیلے ہی ہو جائیں تو آپ لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آپ کی فیورز میں اتنے زیادہ چیزیں اچھی نہیں نظر آتی۔ اس کے علاوہ بیرون ملک سفر کی خواہش رک سکتی ہے، ڈیلے ہو سکتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی پہلے سے تھوڑا سا مینٹلی طور پہ آپ لوگ پریپیئر رہیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی اتنا سٹریس نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ طالب علم حضرات کے لیے ویک بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا بیسیکلی یہ پورا ہفتہ آن اینڈ آف پرابلمس میں رہ سکتا ہے تعلیمی معاملات کے لحاظ سے، تو اس چیز کو آپ لوگوں نے اضافی توجہ دینی ہے کہ تعلیمی معاملات کے لحاظ سے آپ کو اضافی توجہ کی ضرورت رہے گی، ادروائز آپ کی چاہے اسائنمنٹس ہوں، آپ لوگوں کی کوئی پریزنٹیشنز ہیں، یا پھر بیسیکلی آپ لوگوں کے ایگزامز کا سلسلہ ہے، اسسمنٹ کا سلسلہ ہے، تو تب آپ لوگوں کو اپنی ایکسپیکٹیشن سے ریزلٹس تھوڑے سے کم ملیں گے۔
करियर, कारोबार, रोजगार, दूसरों से ख्वाहिशात का पूरा होना, सोशल लिंक्स में चीज़ें मुस्बत होना, ये थोड़ा सा हकीकत पसंदी के ऊपर मबनी रखें, कोई खाम ख्याली रखने की ज़रूरत नहीं है। और बिज़नेस के लिहाज से जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको किसी अच्छे मुखलिस फर्द की ज़रूरत रहेगी जिसकी शमूलियत आप लोग अपने बिज़नेस के कामों में इन्वॉल्व रखें, और सिर्फ इस हफ्ते नहीं, अगले आने वाले कई एक हफ्ते तो इंशाल्लाह आप लोगों के करियर, कारोबार, रोजगार में मुस्बत चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों ने जो ग्रहण के दौरान एहतियात बरतनी है, सदकात देने हैं, उसके लिए आप लोग मेरा प्रोग्राम का इब्तदाई हिस्सा ज़रूर देखें ताकि ग्रहण के टाइमिंग्स, ग्रहण की डेट, इसके अलावा कमर दर अक्रब की एहतियाती तदबीर आप लोगों को लाजमी तौर के पर याद रहे। आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। टॉरस, बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें तो आप लोगों के लिए ज़हनी तौर के ऊपर आला ज़रफ़ी भी नज़र आती है। दूसरों को अपनी ज़ात से ब्लेस करना, उनके काम आना, उनके लिए फेवरेबल पोजीशन क्रिएट करना, उनके लिए अच्छी सोच रखना, अच्छे ख्यालात का इजहार करना, अमली तौर के ऊपर उनके कुछ कामों को समेट देना, काफ़ी हद तक मुस्बत चीज़ें आपकी मिजाज और सोच में नज़र आती हैं। इवन आप लोगों की सोच मिजाज में तख्लीकी सलाहियतें भी हैं। आप लोगों का कम्युनिकेशन लेवल बड़ा इंप्रूव्ड है। आप लोग अपने फाइनेंशियल मैरिट को बड़ी खूबसूरती के साथ समेटते हुए नजर आते हैं। इवन आप लोग अपने खानगी मामलात को बड़ी खूबसूरती के साथ टैकल आउट करते हुए नजर आते हैं। फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम आप लोगों के ऊपर काफ़ी हद तक इस पूरे हफ्ते में हावी रहेगा, और इसी वजह से आप खानगी मामलात में मुस्बत चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इस पूरे हफ्ते की चीज़ है वो है आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल। इसके अलावा अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाई और आप लोगों का सफ़र, इन तीन चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा इजाफी तौर के ऊपर तवज्जो देनी है। कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल आप लोगों ने लूज़ नहीं करना। ज़रा सा भी आपको ये फील होने लगे कि आप मॉरली तौर के ऊपर लो फील कर रहे हैं, आपका मोरल इतना अच्छा नहीं है, आप चीज़ों में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो फौरी तौर के ऊपर ऐसी कंपनी को अडॉप्ट करें, ऐसी हॉबी को अडॉप्ट करें, ऐसे मशागिल को वक्त दें जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर सके, जो कि आपको मोटिवेट रखे। तो अपना मोटिवेशन लेवल आप लोगों ने इस पूरे हफ्ते में बहुत हाई रखना है, क्योंकि असल चीज़ जो कि आप लोगों के लिए डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर सकती है वो है आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल। अदरवाइज आपकी जहनी सलाहियतें कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ज़हीन नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नज़र आते हैं, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी और क्वालिटी नज़र आती है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों को समेट सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप लोग मोटिवेट रहेंगे, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही रहेगा। तो असल चीज़ है अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, अपने आप को मोटिवेट रखना। तो कोई ज़रूर ऐसा फ़र्द अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल रखें इस पूरे हफ्ते में जो कि आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन अच्छे आइडियाज़ दे सके, आप लोगों को प्रॉब्लम्स से निकाल सके, आप लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना हिम्मत दिला सके, आप लोगों को उस फ़र्द की मुशावरत से, या उस कोई भी प्रोडक्टिविटी का काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई शख्स ही हो, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके मोटिवेशन में इजाफे का बायस बने। वो कोई अच्छी किताब हो सकती है, वो कोई अच्छी हैबिट हो सकती है, वो कोई अच्छी हॉबी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों को कॉन्फिडेंट रखे, उसको ज़रूर आप लोगों ने इस पूरे वीक में अपने साथ रखना है, तभी आपकी चीज़ें मजबूत रह पाएंगी। इसके अलावा ये पूरा वीक बेसिकली आप लोगों की तबीयत में जो आला ज़रफ़ी है, आप लोग दूसरों को अपनी ज़ात से जो ब्लेस करते हुए नज़र आते हैं, अपनी ज़ात से दूसरों को जो फेवर्स दिलाते हुए नज़र आते हैं, और इवन बहुत सारे लोगों के रुके हुए काम जो शायद काफ़ी अरसा से आप लोग कर नहीं पा रहे थे, इस हफ्ते में आप लोग कर देंगे और दूसरों के साथ आपके रवाबत काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार रहेंगे। ये पूरा वीक आप लोगों के लिए ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी और इसके साथ साथ घर के शिफ्टिंग के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने ज़हन नशीन रखनी है कि कमर दर अक्रब के जो अय्याम हैं उनमें एहतियाती तदाबीर, और कमर दर अक्रब के अय्याम के बाद शिफ्टिंग का इरादा करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, यानी कि वीकेंड के ऊपर। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो आमदनी के लिहाज से चीज़ें आप लोगों के लिए अखराजात की बिना के पर थोड़ा सा ख़राब हो सकती हैं कि थोड़े से नागहानी एक्सपेंसेस आपको आ जाए। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कि मेडिकली तौर के पर हों, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हॉस्पिटल्स की नौयत में हों, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो कि दूसरों की आप लोग मदद कर रहे हैं उसकी ज़मरे में हो। तो बेसिकली अदरवाइज आप लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कोई इतनी ज़्यादा मेजर नहीं है, और ना ही कुछ इतने ज़्यादा फाइनेंशियली तौर के ऊपर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आते हुए नज़र आते हैं। सिर्फ एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से वक्ती तौर के ऊपर आपको ये फीलिंग आ सकती है कि माइट भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो ये पूरा वीक आप लोग जब भी सफ़र करेंगे कोशिश करें
کہ بغیر کسی ضرورت کے تو اول سفر نہیں کریں، لیکن جب بھی سفر کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس بھی پرپس کے لیے سفر کیا جا رہا ہے اس کو ایک دفعہ ری کنفرم ضرور کریں۔ اپنے ریلیٹیوز، عزیز و اقارب، بہن بھائی، ان کی خواہشات کا احترام آپ کے اوپر بڑا لازم ہوگا، ادروائز ان کی طرف سے آپ لوگوں کو ناراضگی فیس کرنی پڑ سکتی ہے، ان کی طرف سے بلا وجہ کی باتیں آپ لوگوں کو سننی پڑ سکتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریلیٹیوز کو اپنے سے خوش رکھیں تو اگر ہو سکتا ہے تو ان کی ضروریات یا ان کی خواہشات کو پورا کریں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا، خاموشی اختیار کر لیں۔ آگے سے جواب دینا، بحث کرنا قطعی طور کے اوپر مناسب نہیں ہے، اور کچھ یہی صورتحال آپ کے نیبرز کے ساتھ بھی ہے۔ تو نیبرز کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا آپ لوگوں کے لیے اس پورے ویک میں آپ کے اوپر لازم رہتا ہوا نظر آئے گا، تاکہ پرابلم سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک کو دیکھیں بیسیکلی تو خانگی خوشحالی اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگ کافی حد تک اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رومانوی معاملات کی بات کی جائے تو معاملات محبت بھی بڑے خوبصورت ہیں، ایون اظہار محبت کرنا یا پھر محبت کی شادی کا کسی کو پیغام بھجوانا، پسند کی شادی کے لحاظ سے کوشش کرنا، اس میں کافی حد تک آپ لوگ کامیاب رہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایون اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد بھی آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک تقویت کا باعث ثابت ہوگی۔ آپ اپنی پرابلمز کو اولاد کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی اولاد کے ساتھ گزاریے، آپ کا موٹیویشن لیول آٹومیٹکلی طور کے اوپر بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ملازمتی معاملات میں جو لوگ پرابلم کریٹ کر رہے تھے، جو لوگ آپ سے حسد رکھ رہے تھے، چاہے وہ آپ کے کو ورکرز ہوں، چاہے وہ آپ کے ماتحت ہوں، آپ کے کافی حد تک چیزیں ان سے انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، کافی حد تک ان کا حسد ختم ہو جائے گا، اور آپ کے کام کی جگہ کے اوپر کافی حد تک آپ کی عزت و وقار میں انشاءاللہ بڑھاوا دیکھنا نصیب ہوگا۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کی کافی حد تک انشاءاللہ امپروو رہتی ہوئی نظر آتی ہے، فزیکل ہیلتھ میں کچھ اتنی پرابلمز نہیں ہیں۔ ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ازدواجی زندگی میں آپ کا شریک حیات جو ہے اس کی سوچوں میں تھوڑی سے منفی رجحانات رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا کچھ ایسی ڈسٹارشنز نظر آتے ہیں جو شاید سوچ کا منتشر ہونا، یا شاید دوسروں کی وجہ سے برڈن اپنے اوپر لے لینا، اور پھر آپ کو بلا وجہ مینٹلی طور کے اوپر پش کرتے رہنا، تو یہ چیز آپ کو شریکی ہاتھ کی طرف سے مائٹ بھی فیس ہو سکتی ہے، جس کا آپ لوگ بہتر صورت میں چیزوں کو ٹیکل آؤٹ کریں۔ کوشش کریں کہ شریکی ہاتھ کی جو مینٹل فریکوینسی ہے اس فریکوینسی کے اوپر آ کے آپ اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کے بعد آپ اپنے بات کے اوپر اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مائنڈ کی فریکوینسی کا ڈفرنس رہے گا تو پھر نہ ہی آپ کو اس کی بات سمجھ آئے گی اور نہ ہی وہ آپ کی بات کے اوپر قائل ہوگا۔ تو یہ چیز آپ کی ذات کی طرف سے ہونے والی ہے کہ آپ لوگوں نے سوچ کی فریکوینسی کا جو ڈفرنس ہے اس کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مشترکہ مفادات کے کاموں کو دیکھا جائے تو مشترکہ مفادات کے جتنے بھی کام ہیں وہ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے فائنینشلی طور کے بینیفٹس نظر آتے ہیں، فائنینشلی طور کے اوپر فوائد کے حامل نظر آتا ہے، لیکن وراثتی معاملات میں جتنی پرابلمس ہیں ان کو اس ہفتے میں سارٹ آؤٹ کرنا اتنا مناسب نہیں ہے، چیزوں کو ڈیلے کر دینا زیادہ مناسب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیٹیگیشن سے جڑے ہوئے معاملات کو دیکھیں، یا پھر آپ لوگوں کے تعلیمی اغراض و مقاصد یا بیرون ملک انویسٹمنٹس یا بیرون ملک سفر کے لحاظ سے آپ لوگوں کی خواہشات کو دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، ایون اسپیشلی ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی تعلیم کے لحاظ سے کسی جگہ پہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، اپنی سٹڈیز کو سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بیسیکلی کورس کو آپ لوگ کسی دوسری یونیورسٹی میں شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اپنے ایبراڈ کے لحاظ سے انویسٹمنٹس یا ٹریولنگ کے لحاظ سے کوئی معاملات انجام دینا چاہ رہے ہیں، تو بیسیکلی یہ ٹائم آپ کا اس ہفتے سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ اگلے آنے والے 3 سے 4 مہینے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط کے حامل ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی، بیرون ملک انویسٹمنٹس کے لحاظ سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ بیرون ملک امیگریشن یا سفر کے لحاظ سے کچھ بھی آپ لوگ پروسیجر کرنا چاہ رہے ہیں لیگلی طور کے اوپر، تو اس میں بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے فوری طور کے اوپر سٹیبلٹی کی طرف نہیں جائیں گی، چھوٹی چھوٹی ہرڈلز پریشانیاں رہیں گی۔ تو اس چیز کو ذہن نشین رکھیں کہ آپ لوگوں نے چیزیں شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنا پیپر ورک پورا کمپلیٹ کرنا ہے، آپ لوگوں نے تجربہ کار لوگوں کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پریکٹیکلی طور کے اوپر گو تھرو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کریئر، کاروبار، روزگار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جہاں پہ چھوٹی چھوٹی ہرڈلز ہیں، جہاں پہ تھوڑی تھوڑی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کاموں کا ایک دم سے بالکل ایٹ دا اینڈ آ کے رک جانا، یہاں پہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے غیبی مدد آپ کو انشاءاللہ مہیا رہے گی۔ تو آپ کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کریئر، کاروبار، روزگار میں جو پرابلمز ہیں
ایٹ دا اینڈ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. تو بہت زیادہ برڈن آپ لوگوں کو اپنے کریئر کی پرابلمس، بزنس کی پرابلمس کا اتنا زیادہ اضافی برڈن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ غیبی مدد رہتی ہوئی نظر آتی ہے. کوئی نہ کوئی اچھا فرد آپ کو اچھی ایڈوائس دے دے گا، جس کی وجہ سے آپ کی پرابلمس آٹومیٹکلی طور کے اوپر سارٹ آؤٹ ہوتی رہیں گی. برڈن آپ لوگوں نے بالکل اپنے مائنڈ کے اوپر سوار نہیں کرنا. خواہشات کے حوالے سے دیکھا جائے، آپ لوگوں کے سوشل لنکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو بیسیکلی تھوڑا سا چیزیں حقیقت پسندی کے اوپر مبنی نظر آتی ہیں. کوئی خام خیالی آپ لوگوں نے سوشل لنکس کے ساتھ وابستہ نہیں کرنی. بہت زیادہ ریئلسٹک اپروچ رکھ کے یہ ویک آپ لوگوں نے گزارنا ہے تو چیزیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ پازیٹیو رہیں گی. اس پورے ہفتے کی جو آپ لوگوں نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے گرہن کی. اور گرہن کی احتیاطی تدابیر اور کمر درکرب کی احتیاطی تدابیر کے لیے آپ لوگ میری اس ویڈیو کا جو انٹروڈکشن والا حصہ ہے اس کو لازمی طور کے اوپر دیکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو سکے کہ آپ لوگوں نے چاند گرہن میں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی ہے، نماز آیات کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کمر درکرب کے جو ٹائمنگز ہیں وہ کب سے لے کے کب تک ہیں جن میں آپ لوگ احتیاط کر سکتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب. جیمنائی، برج جوزا. برج جوزا کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ لوگ تھوڑا سا نظر بد سے متاثر نظر آتے ہیں. آن اینڈ آف آپ کے کاموں میں پرابلمز رہ سکتی ہیں. آپ لوگ چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ صحیح ہو بھی جائیں گی، لیکن جیسے ہی چیزیں تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوں گی دوبارہ سے پھر نظر بد کے اثرات کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں. تو مینلی یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پلاننگ کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ میں مثبت پہلوؤں کو اجاگر رکھنے کی کوشش کریں. لاسٹ ویک بھی جو چیز میں نے آپ لوگوں نے ایڈوائز کی تھی کہ آپ لوگوں نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا. کانفیڈنٹ رہیں لیکن اوور کانفیڈنس کی طرف مت جائیں. ایک لائن آپ لوگ ڈرا کر لیں، امیجنری لائن، کہ یہ آپ کا کانفیڈنس لیول ہے اور جب آپ نے یہ کراس کیا تو تب آپ اوور کانفیڈنٹ ہوں گے. تو اوور کانفیڈنس سے اپنے آپ کو بچائیں. صرف کانفیڈنٹ آپ لوگوں نے رہنا ہے، کیونکہ بیسکلی آپ لوگوں کے کاموں میں خرابی تبھی آئے گی جب آپ لوگ اوور کانفیڈنس میں آ کے کوئی اقدامات کریں گے، اوور کانفیڈنس میں آ کے آپ لوگ کوئی ڈیسیژنس لیں گے، اوور کانفیڈنس میں آ کے آپ دوسروں سے کمپرومائز کر بیٹھیں گے، معاہدے کر بیٹھیں گے، ایگریمنٹس کر لیں گے، کسی کو ایون پیسہ دے دیں گے، انویسٹمنٹس کر لیں گے. تو پھر آپ لوگوں کے لیے پرابلمز آ سکتی ہیں. اوور کانفیڈنٹ بالکل نہیں ہونا. بہت زیادہ آپ لوگوں نے چیزوں کو پلاننگس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے کیوں نہ ہو، آپ چاہے خاتون خانہ ہی کیوں نہ ہو، آپ لوگوں نے اپنے ہر مسئلے کو، ہر معاملے کو ڈے ٹو ڈے لائف کی بیسس کے اوپر پلان آؤٹ کرنا ہے. کیونکہ جہاں پہ آپ لوگوں کے پلانٹری پوزیشنز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، وہیں پہ گرہن بھی لگ رہا ہے، وہیں پہ کمر درکرب کے بھی ایام ہے جو کہ آپ کو فائنینشلی طور کے اوپر پرابلم آری کر سکتے ہیں، اخراجات کو انکریز کر سکتے ہیں، آپ فیملی کی طرف سے پرابلمز میں آ سکتے ہیں، شریک حیات کی طرف سے پرابلمز میں آ سکتے ہیں، آپ لوگ اپنے پارٹنرشپ کے کاموں میں اور اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ نوعیت کی جتنی انویسٹمنٹس ہیں ان کی وجہ سے آپ لوگ پرابلمز میں آ سکتے ہیں. یہاں پر اگر آپ لوگ یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کسی جگہ کے اوپر جاب کر رہے ہیں اور جاب سے آپ کو کوئی انکریمنٹ ملنا ہے، آپ کی کوئی کمیشن آنی ہے، تب بھی اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے. تو یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ چیزوں کو پلان آؤٹ کر کے رکھنے کا ہے تاکہ فائنینشیل پرابلم سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں، تاکہ میرٹل پرابلم سے آپ لوگ چیزوں کو سنبھال لیں، آپ کے پارٹنرشپ کی جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ لوگ بہتر انداز میں سارٹ آؤٹ کر لیں. تو کوشش کریں کہ یہ پورا ویک آپ لوگ جہاں پہ چیزوں کو پلان آؤٹ کر رہے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ لوگ اپنی فائنینشلی پلاننگ سب سے پہلے کریں. اس کے بعد اپنے مشترکہ نوعیت کے جتنے کام ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس کی سوچ کے مطابق چیزوں کو مینج کریں. زیادہ مناسب ہے کیونکہ آپ کی اپنی سوچ اتنی زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، تو آپ اس کے اوپر چھوڑ دیں، چیزیں اس کو مینج کرنے دیں. اور یہی صورتحال اپنی ازدواجی زندگی میں بھی رکھیں کہ اپنے شریک حیات کی جو سوچ ہے اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی میرٹل لائف کو بہتر کرنے کے لیے یا میرٹل لائف کی پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. شریک حیات کی سوچ کا جب بھی آپ لوگ احترام نہیں کر رہے ہوں گے یا اس کی سوچ کو رد کر رہے ہوں گے تو پھر ہی آپ کی میرٹل لائف میں بھی پرابلم آئے گی. اور نہ صرف میرٹل لائف میں بلکہ پریکٹیکلٹیز میں بھی تبھی پرابلم آئے گی جب آپ اس فرد کی بات کو نہیں سنیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ برا ہفتہ جہاں پہ آپ لوگوں کے لیے فائنینشلی طور کے اوپر چیزوں کو احتیاط کرنے کی ہے، وہیں پہ نظر بد سے محفوظ رہنے کے علاوہ گرہن کے منفی اثرات سے محفوظ رہنا اور کمر درکرب کے بھی نیگیٹیوٹیز سے محفوظ کیسے رہنا ہے، کیا ریمیڈیز کرنی ہے، کیا چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے، اس کے لیے آپ لوگ میری ویڈیو کا انٹروڈکشن کا حصہ لازمی طور کے اوپر سنیں تاکہ آپ کو ہر چیز کا علم ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں تو وقتی طور کے اوپر آپ لوگ کانفیڈنٹ اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ نہ کچھ چیز آپ لوگ ایسی اڈاپٹ رکھیں گے اپنی زندگی میں جو کہ آپ کو کانفیڈنٹ رکھے، لیکن جلد بازی میں فیصلوں سے گریز کریں. کیونکہ جلد بازی اور بحث و تکرار، اپنی سوچ دوسروں کے اوپر مسلط کر دینا یا اپنی مرضی کے مطابق دوسروں کے سمجھانے کے باوجود بھی چیزوں کو کر جانا آپ لوگوں کے لیے پرابلماتک ہو سکتی ہے. جلد بازی سے گریز کریں،
बहस व तकरार से गुरेज करें, और अगर दूसरे लोग आपको किसी बात के ऊपर समझा रहे हैं तो उनकी बात को सुनें, समझें, अंडरस्टैंड करें, और अगर चीज़ें वैसे हैं तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अडॉप्ट करवा लें। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को फ़ायदा हमेशा अपनी सोच से ही मिलेगा। इस हफ्ते में बेनिफिट्स आप लोगों को दूसरों की सोच से मिलने वाले हैं, तो दूसरों की सोच के मुताबिक ये वीक गुजारेंगे तो आपका काफ़ी खूबसूरत गुजरेगा। फैमिली मेम्बर्स आपके साथ काफ़ी हद तक खुशगवार नजर आते हैं। उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करें, उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। वालदा की सेहत के बारे में आप लोगों को कॉन्शियस रहने की अशद ज़रूरत है। घर की शिफ्टिंग, घर की तमीर, घर की खरीदो फरोख्त, सवारी को तब्दील करना, सवारी में इन्वेस्टमेंट्स करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना, ये हफ्ता इतना मुनासिब नहीं है। रुक जाएं, अगले महीने के ऊपर चीज़ों को ले जाएं, चीज़ें ज़्यादा इंशाल्लाह मुनासिब हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो मामलात मोहब्बत भी थोड़ा सा हसासियत का शिकार है। जहाँ पे मामलात मोहब्बत हसासियत का शिकार हैं, वहीं पे अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद की ज़िंदगी में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम चल रही हैं, या औलाद की मेंटली तौर के ऊपर अगर कोई नफसियाती मसला चल रहा है जिसको आप लोग वक्त नहीं दे पा रहे, तो अपनी अवलीन फुर्सत में आप लोग औलाद की मेंटली तौर के ऊपर जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करें। अदरवाइज आप लोगों को यही प्रॉब्लम्स अगले हफ्ते भी रह सकती हैं। आप लोगों की फिजिकल हेल्थ कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर तो नहीं नज़र आती, लेकिन आप लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश कर रहे होंगे फिर भी। तो फिजिकल हेल्थ की बेहतरी के लिए रेमेडीज़, नजर बद से महफूज रहने के लिए रेमेडीज़, इसके साथ साथ ग्रहण से महफूज रहने के लिए कमर दर रख के नेगेटिविटीज़ को एब्जॉर्ब कैसे करना है, ये तमाम चीज़ों की रेमेडीज़ और एहतियाती तदाबीर आप लोगों ने कैसे करनी है, और इसके लिए प्लानिंग्स आप लोगों के लिए लाजमी रहनी चाहिए। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें, मुश्तरका मुफादात के काम काफ़ी पॉजिटिव हैं। आपका शरीके कार, और ना सिर्फ शरीके कार बल्कि आपका शरीके हयात आपके लिए बड़ी अच्छी सोच रखे हुए नजर आता है। आपके जितने प्रैक्टिकल काम हैं आप अपने शरीके कार के सपोर्ट कर दें और उसको करने दें, वो जो करेगा आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अपने इज़्दवाजी मामला जितने हैं वो आप अपने शरीके हयात के ऊपर छोड़ दें। जो भी फैसला उस शख्स की तरफ से आएगा, जो भी चीज़ें की जाएंगी वो आपकी बेहतरी के लिए की जाएंगी और आपको एट द एंड फ़ायदा ही इंशाल्लाह मिलेगा। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखते हैं, ये पूरा हफ्ता बेसिकली आप लोगों के लिए विरासती प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, लिटिगेशन के लिहाज से मामला को समेटना, या लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत ज़्यादा हाई होप्स रख लेना इतना पॉजिटिव नहीं है। तो बेसिकली ये हफ्ता आपकी हर फील्ड्स के लिहाज से छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर के साथ गुजारने का है, चीज़ों को प्लान आउट करके गुजारने का है, क्योंकि विरासती प्रॉब्लम्स भी आप लोगों के लिए आ सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली चीज़ों को आप लोग वाइंड अप करना चाह रहे हैं, चाहे वो विरासती हो चाहे वो लिटिगेशन की हो, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कोई काम एग्रेसिवली मत करें, चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग बहुत तहम्मुल मिजाजी के साथ डील अप करने की कोशिश करें। अपने बुजुर्ग, वालिद स्पेशली, या कोई भी तजर्बाकार फर्द, उसकी मुशावरत के बगैर आप लिटिगेशन का मसला, विरासती मसला, एब्रॉड सेटलमेंट के हवाले से मामलात, एब्रॉड ट्रैवलिंग के लिहाज से मामलात, या तलीम को तब्दील करना, या उसके किसी भी सब्जेक्ट्स में चेंजेस करना, या कोई भी अहम तब्दीलियाँ अपनी तलीमी मैदान में लेके आना, हर तरह से मामलात में आप लोगों ने दूसरों से तजर्बा करके और दूसरों के मुशावरत के साथ चलना है। अदरवाइज आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद से फौरी तौर के ऊपर सॉर्ट आउट कर सकें। इसके साथ साथ आप लोगों का करियर, कारोबार, रोजगार और बिजनेस की अगर हम लोग मामला देखें तो यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। प्रॉब्लमेटिक तब होंगी जब आप लोग बगैर सोचे थोड़ा सा एग्रेसिवली चीज़ों में तब्दीली लेके आने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करें कि आप लोगों का जो ज़ाती बिजनेस है, जो आपके बिजनेस के लिंक्स हैं, जो आपके सोशल लिंक्स हैं, बहुत ज़्यादा रद्दोबदल तब्दीलियां मत करें, क्योंकि तब्दीलियां आप लोगों को सूट नहीं करती हुई नजर आती। तो जैसे एज इट इज़ चीज़ें चल रही हैं आपके करियर, कारोबार, रोजगार की, उसको एज इट इज़ वैसे ही चलने दें, तो इंशाल्लाह मामला ज़िंदगी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेंगे। इस पूरे हफ्ते की जो है बेसिकली एहतियाती तदाबीर, रेमेडीज़, और आप लोग जो सदकात देंगे और जो नमाज आयात आप लोग बेसिकली पढ़ेंगे ग्रहण से, मनफी असरात से महफूज रहने के लिए, उस तमाम तरह चीज़ों के लिए आप लोग देखेंगे इस वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा, जिसमें तमाम तरह चीज़ें आप लोगों के लिए ब्रीफली मैंने बता दी हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। कैंसेरियंस, बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें आप लोगों के लिए, इस पूरे वीक में आप लोगों का हाकिम सितारा चंद्रमा कमर, पहला ग्रहण लगने जा रहा है, साल का पहला ग्रहण, मून इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये बेसिकली लगेगा 26 तारीख को,
لیکن گرہن کے منفی اثرات 15 دن پہلے اور 15 دن بعد تک رہتے ہیں، اور یہ کیونکہ آپ لوگوں کا لارڈ پلانٹ ہے تو اس لحاظ سے چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط کن رہنے والی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا اپنا ہی حاکم ستارہ کیونکہ اتنی اسٹرینتھن پوزیشن پہ نہیں ہے، چاہے ہم لوگ ویسٹرن کے اصول کے مطابق دیکھیں یا ویدک اسٹرال کے اصول کے مطابق دیکھیں، دونوں ہی اسکولز آف تھاٹ کے مطابق آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ اپنی ویکسٹ پوزیشن سے گزرے گا. تو آپ لوگوں کے لیے یہ پورا ویک بہت زیادہ احتیاط کا حامل نظر آتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا مائنڈ کا پلانٹ اتنا سٹیبل نہیں ہے. تو جب ڈیسیژن میکنگ اتنی سٹیبل نہیں ہوگی تو بہت ساری چیزوں میں پرابلمز آنے کے انڈیکیشنز موجود ہیں. تو کوشش کریں کہ اس پورے ہفتے میں اپنے آپ کو مستقل مزاج رکھیں. جو بھی کام آپ شروع کر رہے ہیں اس سے آپ لوگ اس کو ادھورا بیچ میں مت چھوڑیں، کام کو پایا تکمیل تک لے کے جائیں. جو بھی ڈیسیژن میکنگ آپ نے کرنی ہے آپ لوگ مخلصین کے ساتھ، تجربہ شدہ لوگوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فرد آپ کے ساتھ مخلص ہے، کو ورکرز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، شریک حیات کے ساتھ، شریک کار کے ساتھ آپ لوگ چیزوں کو لازمی طور کے اوپر ڈسکس کریں، شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو جو ڈیسیژنز یا ایڈوائزز مل رہی ہیں اس کے مطابق عمل کریں. کیونکہ بیسکلی آپ لوگوں کی اپنی ڈیسیژن میکنگ یا حالات بالکل سامنے ہونے کے باوجود بھی آپ لوگ حالات کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ تصویر کشی کریں گے، لیکن جب فیصلے کا وقت آئے گا، جب اقدامات کا وقت آئے گا تو وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا. تو کوشش کریں کہ دوسروں کے ڈیسیژنز، دوسروں کی سوچ، دوسروں کی نصیحت کے مطابق عمل کریں. زیادہ مثبت یہ ویک آپ لوگ گزار پائیں گے. اس پورے ہفتے میں سب سے مین چیز آپ لوگوں کی سوچ، ذہن، کانفیڈنس لیول، اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے ہائی رکھنا ہے. فائنینشلی طور کے اوپر معاملہ دیکھیں جائے تو آمدنی کے لحاظ سے چیزیں کچھ اتنی پرابلماتک نہیں ہیں. تو آمدنی کے لحاظ سے آپ کو کوئی اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی آپ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے جتنے کام ان سے منسوب ہیں، بہن بھائی چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، آپ کے جتنے کام ان سے منسوب ہیں وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پریشانی خود سے اپنے لیے کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. ادروائز چیزیں اتنی زیادہ آپ کے لیے پریشان کن نہیں ہیں، نہ ہی ریلیشن شپ وائز، نہ ہی سبلنگز کے حوالے سے، نہ ہی نیبرز کے لحاظ سے، نہ ہی فائنینشلی طور کے اوپر. ایون سفر کر رہے ہیں تو سفر آپ لوگوں کے لیے وسیلہ ظفر بن سکتا ہے، لیکن سفر سے پہلے آپ لوگوں نے کمر درکرب کے منفی جو ایام ہے یا پھر جو گرہن کی ڈیٹ ہے اس سے آپ لوگوں نے نوٹس کرتے ہوئے صدقہ دے کے اور اپنے ٹریولنگ کے لحاظ سے جتنی چیزیں ہیں اس کو ایک دفعہ ریکنفرم کر کے پھر آپ لوگوں نے سفر کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو خانگی ماحول کے اعتبار سے کافی خوشگوار ہے. فیملی ممبرز آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. والدہ کی دعاؤں سے آپ لوگوں کے سوشل لنکس ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگوں کا حلقہ احباب گرو کر سکتا ہے. آپ کے حلقہ احباب میں کافی اچھے لوگ شامل رہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ آپ کو وقتاً فوقتاً موٹیویٹ کریں گے، آپ کو وقتاً فوقتاً سپورٹ کریں گے. مورل سپورٹ بھی رہ سکتی ہے، فائنینشیل سپورٹ بھی ہو سکتی ہے. تو ہر طرح کی سپورٹ آپ کو ریلیشنز کی طرف سے ملتی ہوئی نظر آتی ہے، چاہے وہ آپ کے بلڈ ریلیشنز ہوں، چاہے وہ آپ لوگوں کے سوشل لنکس ہیں، چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں. بیسکلی دوسرے لوگ آپ کے لیے کافی مثبت سوچ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے خانگی ماحول میں خوشگواری، زمین جائیداد، پراپرٹی سواری کے جتنے پرابلمز تھے اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ معاملات محبت میں چھوٹی چھوٹی پرابلمز رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ تھوڑا سا سینسٹیو نظر آتے ہیں. تو اوور سینسٹیوٹی کی وجہ سے آپ کے رومانوی معاملات تھوڑا سا پرابلمز میں آ سکتا ہے. کوشش کریں کہ معاملات محبت آپ کے جتنے بھی ہیں، جس فرد سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کی سوچ کے اکارڈنگلی چیزوں کو اگر انجام دیں گے تو کافی حد تک انشاءاللہ مسائل سے پاک ہفتہ گزرے گا. اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد کے روز و شب کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس لازمی رکھنا چاہیے. ان کی ہیبٹس، ان کی تعلیم، ان کی سوچ اور مزاج، اس کو لازمی طور کے اوپر تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھیں تاکہ آپ کو بعد میں پرابلمس نہیں ہوں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں ملازمتی معاملات کے لحاظ سے کافی خوبصورت ہے. کچھ اتنا خاص پرابلمز آپ کو نہ ہی اپنے کو ورکرز کی طرف سے ملیں گی، نہ ہی افسران کی جانب سے، اور نہ ہی ماتحت لوگوں کی طرف سے. تو کوشش کریں کہ آپ بھی چیزوں کو سموتھ لے کے چلیں، سموتھلی چیزیں لے کے چلیں گے. بہت زیادہ آپ لوگ ڈیمانڈنگ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ تو پھر آپ کو پرابلمز بالکل نہیں آنے والی. آپ لوگوں کے جتنے بھی کام کی ذمہ داریاں ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انشاءاللہ انجام پا جائیں گی. صرف آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مستقل مزاج رہنا ہے، اوور سینسٹیوٹی کو اپنے اندر سے تھوڑا سا کم رکھنا ہے، اور بلا وجہ مصیبت کو دعوت نہیں دینی. چیزیں جو سموتھ چل رہی ہیں ان کو ایز اٹ از چلنے دیں.
مشترکہ مفادات کے کاموں کو دیکھا جائے یا ازدواجی زندگی کے لحاظ سے معاملات کو دیکھا جائے تو بیسیکلی دونوں ہی چیزیں تھوڑی سی احتیاط کی حامل نظر آتی ہیں، کیونکہ رولنگ پلانٹ سیٹرن ریٹروگریشن کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ اس ہفتے سے یہ ریٹروگریشن سٹارٹ ہوگی اور کہیں اکتوبر میں جا کے ختم ہوگی، تو یہ ایک طویل ریٹروگریشن کا عمل ہے جس میں آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ریمیڈیز کرنی ہے، کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے، یا ریلیشنز اپنے پارٹنرشپ کے یا میرٹل لائف کے آپ لوگوں نے کس طرح لے کے چلنا ہے۔ لیکن اس ہفتے کی جو بیسیکلی احتیاط بنتی ہے، اس ہفتے کی احتیاط یہ ہے کہ آپ کے ازدواجی معاملات جتنے بھی ہیں، شریک حیات کی سوچ کو آپ لوگوں نے ڈینائی نہیں کرنا۔ شریک حیات جو بھی کہہ رہا ہے، جو بھی سوچ رہا ہے، جو بھی چاہ رہا ہے، کوشش کریں کہ اس کو پورا کر دیں۔ اگر آپ کے اتنے وسائل نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں پورا کر پا رہے تو اس کو آپ لوگ انکار مت کریں، آپ لوگ اس کو امید دلا دیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ رد کرنا آپ لوگوں کے ریلیشن شپ پر پرابلماتک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو مشترکہ مفادات کے جتنے بھی کام ہیں آلریڈی جو پہلے سے چل رہے ہیں، ایسے تمام معاملات کو اپنے شریک کار کے سپرد کر دیں، اور اگر کوئی نئے کام کی ابتدا کا آپ لوگوں کے ارادہ یا سوچ ہے اس کو اگلے مہینے پہ لے جائیں، اس ہفتے میں بالکل بھی آپ لوگ اس کو سٹارٹ نہیں کریں۔ اس کے ساتھ وراثتی معاملات کو دیکھا جائے تو وراثتی معاملات کے بھی سولوشنز کے لیے یہ ہفتہ کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ لیٹیگیشنز کے معاملات کے لیے دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی کوئی اتنا زیادہ سپورٹیو چیزیں آپ لوگوں کو اس ہفتے میں ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ایون اگر آپ لوگ طالب علم ہیں یا آپ لوگوں کے ابراڈ سفر کی خواہش ہے بیسیکلی، تو تعلیم کے لحاظ سے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے، اور بیرون ملک سفر کی خواہش رکھنے والے افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ اگر خواہش پوری نہ ہو، تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے تو اس چیز کو اپنے اوپر بہت زیادہ آپ کو سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ معاملات ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ پورے ویک میں اگر ہم لوگ دیکھیں آپ لوگوں کا کریئر، کاروبار اور آپ لوگوں کے بزنس کے لحاظ سے چیزیں، تو بیسیکلی کسی بھی نئے کام کی ابتدا کے لیے تو یہ پورا ہفتہ بہت زیادہ خراب ہے، بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے۔ لیکن جو آلریڈی پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں اس میں بھی تبدیلیوں کے لیے یہ ہفتہ بالکل نہیں ہے۔ نئی انویسٹمنٹس کے لیے ویک بالکل نہیں ہے، نئے ایگریمنٹس کے لیے یہ ہفتہ بالکل بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں ایز اٹ از چل رہی ہیں ان کو ویسے ہی چلنے دیں، تبدیلیاں مت کریں۔ تبدیلی کریں گے چیزوں میں تو آپ کے لیے پرابلماتک ہو سکتی ہے۔ ہلکا حباب آپ کا بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، سوشل لنکس آپ لوگوں کے بڑے ڈیولپ نظر آتے ہیں، اور ہلکا حباب کی وساطت سے آپ اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کرنے کی پوزیشن پہ بھی رہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک کی بیسکلی آپ لوگ جو احتیاطی تدابیر کریں گے، صدقات، ریمیڈیز، نماز آیات اور کمر درد رب کے منفی دنوں میں کیا احتیاط کرنی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے آپ لوگ میری اس ویڈیو کا جو انٹروڈکشن ہے اس کو لازمی طور کے پر دیکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو گرہن کے ٹائمنگز، کمر درد رب کے اوقات، اس کے ایام اور اس کی احتیاطی تدابیر کا علم ہو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب، لیو برج اسد۔ برج اسد کے حامل جو لوگ ہیں بیسیکلی یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کریں تو یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوشگوار نظر آتا ہے۔ عزت، وقار، رتبے میں اضافے کے لیے آپ لوگوں کو دوسروں سے کافی حد تک اچھا فیڈ بیک ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو ماضی میں آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اچھائیاں کی، نیکیاں کی، اس کا صلہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ یہ پورا ہی ہفتہ بیسیکلی آپ لوگوں کے کریئر میں مثبت پہلو اجاگر ہونا، کریئر کو گرو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اچھے مواقع نصیب ہونا، اس کے علاوہ اپرچونٹیز کو اویل کرنے کے لیے پلاننگز کرنا، یا آپ لوگ اپنے ہلکا حباب کو گرو کرنے کے لیے کوششیں جو کر رہے ہیں اس میں کافی حد تک آپ لوگ کامیاب نظر آتے ہیں۔ ایون آپ لوگوں کے کام کے معیار کے ساتھ ساتھ کام کے خوبصورتی کا جو پہلو ہے وہ دوسروں کو کافی حد تک آپ کے سحر میں مبتلا کیے ہوئے نظر آئے گا۔ دوسرے افراد اس پورے ہفتے میں آپ کی پرسنالٹی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، آپ کی بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے، سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اور ایون اپنے کسی مسئلے کے سلوشن کے لیے بھی، کیونکہ بیسکلی آپ لوگوں کی طبیعت میں ایک لیڈرشپ رول نظر آتا ہے۔ نہ صرف اپنی زندگی کے مسائل آپ لوگ سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ لوگ اپنی اچھی کیپیبلٹی کی وجہ سے دوسروں کے پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ ایک بڑا مثبت پہلو ہے اس پورے ہفتے کا۔ کیونکہ اس ہفتے میں جہاں پہ گرہن ہے، جہاں پہ کمر درد رب کے منفی ایام ہے، وہیں پہ آپ کی پرسنالٹی کا اتنا سٹرانگ ہونا آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوپ رکھے ہوئے نظر آئے گا۔ کیونکہ بیسیکلی ہر زوڈک سائن کے جتنے بھی افراد ہیں، تمام زوڈک سائن کے افراد کے لیے کسی نہ کسی طور کے اوپر ہرڈلز، پریشانیاں، مشکلات اس ہفتے میں چھوٹی چھوٹی آن اینڈ آف رہتی ہوئی تو نظر آتی ہیں، کیونکہ گرہن بھی ہے، کمر درد رب بھی ہے، سیٹرن کی ریٹروگریشن بھی ہے، تو پلانٹری پوزیشنز کچھ خاص اتنی زیادہ پازیٹیو تو نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کی پرسنالٹی کا یہ سحر
दूसरों को आपकी तरफ मतवज्जो रखेगा, दूसरे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपनी आपके पास लेके आ सकते हैं, और आप लोगों की बेसिकली जो सोच की वसअत है, आपकी बेसिकली जो तजर्बा है, वो दूसरों को काफ़ी हद तक भरपूर फ़ायदा दिलाता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपकी डेफिनेटली तौर के ऊपर रिस्पेक्ट, आपका वक़ार ग्रो करता हुआ नजर आएगा। इस पूरे हफ्ते में देखें तो बेसिकली आप लोगों को आमदनी के लिहाज से कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती। आप लोगों का क्योंकि करियर, कारोबार, आप लोगों के मुश्तरका मफादात के मामलात काफ़ी मजबूत हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को अपनी फाइनेंशियली मैटर्स में तो कुछ इतनी प्रॉब्लम्स रहती हुई नज़र नहीं आती। इवन आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बिल्डअप है। सफ़र का इरादा बनाए हुए नजर आते हैं, और सफ़र आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र साबित होगा। दौरान सफ़र बड़े नित नए तजर्बात और नित नई सोचें आपके माइंड में आती हुई नजर आती हैं, जिसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने से आप लोग काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत फील करेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें अजीज़ों कार रिश्तेदार और बहन भाइयों के लिहाज से भी ये हफ्ता काफ़ी हद तक मुस्बत नज़र आता है, और आप लोगों को हर तरह के रिलेशन से काफ़ी सपोर्ट रहेगी। हर तरह का रिलेशन आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा अपनी किसी न किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में हम अगर देखें तो बेसिकली खानगी माहौल में जो हासद किस्म के लोग बिला वजह प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए नजर आते थे, आप उनका बड़े खूबसूरती के साथ हाथ बंदी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आप लोग सवारी को तब्दील करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स का इरादा है या ज़राअत की फील्ड में इन्वेस्टमेंट का इरादा हो, तो तब आप लोगों को थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स या फिर प्रॉपर्टी की तब्दीली या घर की शिफ्टिंग या फिर सवारी की तब्दीली इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। इस हफ्ते में रुक जाना ज़्यादा मुनासिब है। अगले महीने में चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसके साथ साथ वालदा की सेहत के बारे में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इजाफी कॉन्शियस रहना है। ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फौरी तौर के ऊपर आप लोगों ने किसी अच्छे मौलद से मशवरा करना है। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो मामलात मोहब्बत काफ़ी पॉजिटिव है। आप लोग जिस वक्त से मोहब्बत कर रहे हैं या मोहब्बत का इजहार करने की सोच रहे हैं, या फिर पसंद की शादी का इरादा हो या मोहब्बत की शादी का पैगाम भिजवाना हो, तो ये हफ्ता काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए मुस्बत नज़र आता है। तो इस हफ्ते की खूबसूरतियों की वजह से आप लोग बेसिकली रोमानवी ज़िंदगी को बड़ा मुस्बत तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद आपकी सोचों का महवर रहती हुई नजर आएगी, जो कि डेफिनेटली तौर के ऊपर आपको वक्तन फवक्तन एक रूहानी तौर के ऊपर पुरमसरत लम्हात से रोशनास करवाएगी। इसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ की बात की जाए तो फिजिकल हेल्थ में तो बेहतरी नजर आती है, लेकिन मुलाजमती मामलात, को वर्कर्स, मातहत और अफसरान, हर तरह के लोग जो कि आपके काम की जगह के ऊपर हैं, आपके लिए उनके साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो कोशिश करें ये जो सेंसिटिविटी है रिलेशन में, ये इस हफ्ते तक नहीं महदूद रहेगी, ये अगले आने वाले कई हफ्तों तक रहेगी। तो अपनी किसी भी तौर के ऊपर मुलाजमती जिम्मेदारी से आप लोगों ने कोताही नहीं बरतनी, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके साथ मुश्तरका नौयत के जितने भी काम हैं, यहाँ पे तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं कि किसी न किसी तौर के ऊपर जो छोटी छोटी हर्डल्स हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, आएंगे, लेकिन किसी न किसी तौर पर गैबी आप लोगों को मदद मिलेगी कि ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इवन अज़दवाजी मुश्किलात भी आप लोगों की दूसरों के वसातत की वजह से, बुजुर्गों की शमूलियत की वजह से इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होती हुई नजर आती हैं। विरासती मामलात को सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे तो इस हफ्ते में कोई अच्छी होप नजर आती है। लेकिन लिटिगेशन के लिहाज से मामलात को देखा जाए तो वो तो ख्वाहिशात के मुताबिक नजर नहीं आते। लिटिगेशंस, तालीम, बिरून मुल्क इन्वेस्टमेंट या बिरून मुल्क सफ़र के लिहाज से मामलात, ये थोड़ा सा ख्वाहिशात के बरक्स रहेंगे। तो तवक्कुआत थोड़ी सी कम रखें और तालीम के मैदान में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा। करियर, कारोबार, रोज़गार के लिहाज से चीज़ें काफ़ी हद तक खुशबख्त हैं। सोशल लिंक्स के लिहाज से चीज़ें काफ़ी हद तक मुस्बत नज़र आती हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के सर्कल में थोड़ी सी जहन नशीं रखनी है कि अगर कोई दूसरा फ़र्द आपकी राय को रद्द कर रहा है या आपके बारे में कोई तनकीदी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप लोगों ने बहस बिल्कुल नहीं करनी, नाराज़गी का इजहार बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बहस तूल पकड़ सकती है और यही बहस जो तूल पकड़ेगी बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते की जो बेसिकली एहतियाती तदाबीर आप लोग अपनाएंगे ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए, कमर दर अकरब के अयाम क्या हैं और कमर दर अकरब के अयाम में एहतियाती तदाबीर क्या है, इन तमाम तर चीज़ों के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा लाजमी तौर के ऊपर सुने, ताकि आप लोगों को तमाम तर एहतियाती तदाबीर इस हफ्ते की बखूबी तौर के ऊपर इल्म हो सके। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। विर्गो, बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें तो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें खूबसूरत हैं, लेकिन जहाँ पे खूबसूरतियाँ हैं वहीं पे आप लोगों के लिए थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी हैं।
کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بیسکلی آپ لوگوں کے ذائچے کے خواہشات کا حامل ستارہ، سوشل لنکس کا حامل ستارہ، فرینڈز کے سرکل کا، آپ لوگوں کے ایسے سبلنگز جو کہ آپ سے ایج میں بڑے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی زندگی میں محبت کے لحاظ سے جو پلانٹ ہے دونوں ہی احتیاطی پوزیشن پہ نظر آتا ہے بیسکلی، کیونکہ چندرما کمر کا گرہن ہے، اس کے علاوہ چاند کی کمزور پوزیشن کمر در عقرب ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیٹرن کی ریٹروگریشن ہے، تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے لیے احتیاط کا حامل نظر آتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیزیں جہاں پہ خوبصورتیاں ہیں، خوبصورتی میں سب سے مین چیز یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ مذہب، روحانیت، فلاحی کام، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ، تعلیمی میدان میں معاملات زندگی مزید خوبصورت بنانا، لٹیگیشنز کے لحاظ سے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا، اس کے علاوہ بیرون ملک سفر کی خواہش یا بیرون ملک سفر کے لحاظ سے جتنی پرابلم چل رہی ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا، والد کے لحاظ سے آپ لوگوں کی اٹیچمنٹ بڑھنا، ان کی دعائیں، ان کی وساطت، ان کے تجربے کی بنیاد کے اوپر معاملات زندگی اپنے خوبصورت بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی زندگی میں روزمرہ کی بنیادوں کے اوپر جتنی چھوٹی چھوٹی ہرڈلز یا پرابلمز آتی ہیں ان کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ سولوشن فائنڈ آؤٹ کر لینا، یہ تمام تر وہ خوبصورتیاں ہیں اس ہفتے کی جو کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے علاوہ اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کو آمدنی کے لحاظ سے تو کچھ خاص اتنی پرابلمز نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ اپنی خواہشات کی بنا کے اوپر کچھ چیزیں آپ لوگ خرید رہے ہیں یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ کچھ پیسے کی فراوانی دکھا رہے ہیں تو تب آپ لوگوں کے لیے پرابلمز رہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور چیز ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کو قرض دے رہے ہیں تو اس قرض کی واپسی اتنی جلدی ممکن نہیں ہوگی، تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ کو فائنینشیل پرابلمز آ سکتی ہیں۔ ادروائز کوئی اتنی زیادہ خاص اگر آپ ان دونوں چیزوں کو روک لیتے ہیں تو خاص اتنی زیادہ کوئی آپ لوگوں کو فائنینشیل پرابلمز، مسائل، مشکلات اتنی نظر نہیں آتی، بلکہ آپ لوگوں کے آمدنی کے وسائل ڈیولپ رہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ لوگ اپنے فائنینشیل مشکلات کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی سوچ جو ہے بیسکلی مثبت ہے، آپ لوگوں کی سوچ میں وسعت ہے، تو چھوٹے چھوٹے پرابلمز آپ کی زندگی سے ویسے ہی نکل جائیں گے۔ اس کے علاوہ سفر کا ارادہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک چیز ذہن نشین رکھیں کہ جب سفر کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں، جس مقصد کے لیے سفر ہے اس کو ایک دفعہ ریکنفرم ضرور کریں، اور ایک چیز آپ لوگوں نے مزید دیکھنی ہے کہ سفر ایک تو گرہن والے دن مت کریں، اور اگر قمر در عقرب کے ایام میں جو کر رہے ہیں جو کہ 24 سے 28 تک کا دورانیہ ہے اس میں بھی صدقہ کے بغیر اور چیزوں کو ریکنفرم کیے بغیر مت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جتنی بھی توقعات اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ وابستہ ہے، اپنے نیبرز کے ساتھ وابستہ ہے، یا ان کے ساتھ مل کے اگر آپ لوگ مشترکہ بنیادوں کے اوپر کام کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے کسی مشترکہ معاملے میں آپ لوگوں نے چیزوں کو ڈسکس یا شیئر کرنا ہے تو تب آپ لوگوں کے اوپر احتیاط لازم رہے گی کہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے چیزیں حقیقت پسندی کے اوپر مبنی رکھنی ہے، کیونکہ بیسکلی حالات کی ویسے ہی آپ لوگوں کو تصویر کشی بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظر آ رہی ہے، تو دوسروں کے آپ لوگ جو سوچ ہے، دوسروں کی جو انٹینشنز ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی طور کے پر آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے، لیکن انڈرسٹینڈ کرنے کے باوجود اگر آپ اس کو رد کر دیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے پرابلمز رہ سکتی ہیں۔ لیکن کوشش کریں کہ حقیقت پسندی کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق ہی اپنے ریلیشنز، اپنے ریلیٹیوز جو کہ مشترکہ بنیادوں پہ کر رہے ہوں یا اپنے نیبرز ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہوں۔ اس کے ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں تو خانگی ماحول کے اعتبار سے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت نظر آتا ہے، لیکن خانگی ماحول میں آپ لوگوں نے ایک چیز مد نظر رکھنی ہے کہ گھریلو تزئین و آرائش کے اوپر بہت زیادہ اسراف نہ کریں اور والدہ کی صحت کے بارے میں احتیاط برتیں۔ اس کے علاوہ گھر کی شفٹنگ، گھر کی تعمیر یا گھر کی سیل پرچیز کے لیے یہ ہفتہ اتنا زیادہ مثبت نہیں ہے، لیکن ویسے فیملی ممبرز کی طرف سے دیکھا جائے، خانگی ماحول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں پہ خوبصورتی کافی حد تک اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن انویسٹمنٹ پرپز، تبدیلی کے پرپز، شفٹنگ کے لحاظ سے یا ایگریکلچر کی فیلڈ میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاملات محبت بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، نہ صرف اس ہفتے بلکہ اگلے آنے والے کئی ہفتوں میں معاملات محبت بہت زیادہ احتیاط طلب رہیں گے، کیونکہ بیسکلی سیٹرن کی ریٹروگریشن کا آغاز ہے، اور یہ سیٹرن کی جو ریٹروگریشن ہے یہ چلے گی چونکہ اکتوبر تک، تو آپ لوگوں کے لیے جو احتیاطی تدابیر اگلے آنے والے دنوں میں ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آپ لوگوں کے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی اور ویکلی اور منتھلی ہاروسکوپس میں بھی میں آپ لوگوں کو ضرور بتاتا چلوں گا۔ لیکن اس ہفتے کی جو چیزیں ہیں، اس ہفتے کی چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو بیسکلی آپ لوگوں کا جو شریک محبت ہے، جس کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں، اس کے سوچ مزاج میں تھوڑی سی حساسیت
رہتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اس سینسٹیوٹی کو آپ لوگ تھوڑا سا اپنے وقت کے اضافی تھوڑا سا ایڈ آن کرنے سے اوور کم کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب کو آپ کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس لازمی رکھنا چاہیے. آپ کی اپنی فزیکل ہیلتھ تھوڑی سی احتیاط کی طالب نظر آتی ہے. آپ کے ملازمتی معاملات، آپ کے کو ورکرز کے ساتھ روابط، آپ کے ماتحت کے ساتھ آپ لوگوں کا رویہ، یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ کے کام کی جگہ کے اوپر آپ کو پرابلمز آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو اپنے رویے میں نرمی رکھیں، چیزوں کو درگزر کر دیں. کو ورکر کے ساتھ اگر کوئی کام نہیں سارٹ آؤٹ ہو رہا تو اس کو آپ لوگ بحث یا ناراضگی کی طرف مت لے کے جائیں. اس کو سارٹ آؤٹ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کریں گے تو زیادہ پازیٹیو رہے گا. ملازمت کی تبدیلی آپ کو بالکل بھی سوٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. مشترکہ مفادات کے کاموں کو دیکھا جائے تو یہاں پہ چیزیں کافی حد تک مثبت ہیں کہ مشترکہ مفادات کے کام جو کہ آپ لوگ ایسے افراد کے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ نہ ہی آپ کے ریلیٹیوز ہیں اور نہ ہی آپ کے نیبرز ہیں، تو تب تو کافی حد تک چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں. لیکن ازدواجی معاملات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا حاسدین کی حد بندی کرنے کی اشد ضرورت رہے گی، یا آپ کے شریک حیات کی سوچ میں تھوڑی سی جو سینسٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے اس کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا پازیٹیو بنانے کی کوشش لازمی رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ وراثتی نوعیت کے ہیں کوشش کرنے سے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لٹیگیشن کے لحاظ سے جتنے بھی معاملات ہیں یہ بھی کوشش کرنے سے کافی حد تک انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تعلیمی اغراض و مقاصد میں آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ چیزیں مثبت نظر آتی ہیں. بیرون ملک سفر یا بیرون ملک خواہشات کے لحاظ سے جتنے بھی معاملات ہیں یہاں پہ بھی چیزیں کافی حد تک مثبت پہلوؤں کی طرف اجاگر ہیں. ایون آپ لوگوں کو اپنا کریئر، کاروبار، روزگار کے لحاظ سے معاملات زندگی کافی حد تک مثبت نظر آتے ہیں. لیکن ذاتی جو آپ لوگوں کا بزنس ہے اس میں اگریسو ڈیسیژن سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اگریسولی جو آپ لوگ ڈیسیژنز کریں گے وہ آپ لوگوں کے بزنس کے لیے اتنا زیادہ پازیٹیو نہیں ہوگا. سوشل لنکس سے توقعات تھوڑی سی آپ لوگوں کو کم رکھنی چاہیے، ادروائز آپ لوگوں کو وقتی مایوسی بھی ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ لوگوں کے لیے جو احتیاطی تدابیر موجود ہیں، کمر در اکرب کی، گرہن کی، نماز آیات کا طریقہ اور کمر در اکرب کے جو ایام ہیں ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ، اس کے لیے آپ لوگ میرے اس ویڈیو کا انٹروڈکشن کا حصہ لازمی طور کے پر سن لیں تاکہ آپ لوگوں کو پورے اپنے ہفتے کی ایک بہتر تصویر نظر آئے اور اس کے مطابق آپ لوگ اپنے پورے ویک کو پلان آؤٹ کر لیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب. لیبرا، برج میزان. برج میزان کے حامل جو لوگ ہیں بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے اس پورے ہفتے کو ہم لوگ انالائز کریں تو اس پورے ہفتے کی جو خوبصورتیاں نظر آتی ہیں آپ لوگوں کے لیے، سب سے پہلے جو خوبصورت چیز ہے کہ آپ لوگوں کے آمدن کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہیں گے. فائنینشلی طور کے اوپر کچھ خاص اتنی زیادہ پرابلمز آپ کے لیے رہتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ اگر کوئی پہلے سے پرابلم چل رہی تھی کوشش کرنے سے وہ بھی انشاءاللہ سلجھ جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر کی طرف بڑھیں تو سب سے مین چیز ہے آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ. قوت فیصلہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا ڈاؤن رہتا ہوا نظر آتا ہے، اتنا پازیٹیو نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ جو بھی چیز آپ لوگ فائنل کر رہے ہیں اس میں آپ لوگ ایک دفعہ تجربہ شدہ افراد کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں. یا پھر آپ لوگ اپنی زندگی میں کچھ مخلص لوگ اپنے ساتھ رکھیں اور ان کے ساتھ چیزوں کو لازمی طور کے پر ڈسکس کرنے کے بعد پھر فائنلائز کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ اتنی پازیٹیو نہیں ہے اور ڈیسیژن میکنگ کی ہی وجہ سے آپ لوگوں کے خانگی ماحول، ازدواجی معاملات، رومانوی معاملات، کریئر، کاروبار، عزت، وقار، رتبے کے لحاظ سے چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. تو اپنے ڈیسیژن میکنگ کو امپروو رکھنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں کیٹیگرائزیشن پہلے کر لینی چاہیے کہ کون سا فرد آپ کے ساتھ مخلص ہے یا آپ کے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ چیزوں کو لازمی طور کے پر شیئر کر کے چلیں تاکہ معاملات زندگی آپ کے مثبت رہیں. سیکنڈ جو چیز آپ لوگوں نے اس پورے ویک میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنی ہے وہ ہے بیسکلی آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول. کانفیڈنس لیول کو آپ لوگوں نے ہائی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. کوئی ایسی ہیبٹ، ایسی کمپنی یا کوئی ایسی ہابی لازمی طور کے پر اپنی زندگی میں رکھیں کہ جس سے آپ لوگوں کا موٹیویشن بلڈ اپ ہو سکے، کیونکہ آپ لوگوں کی موٹیویشن لیول جو ہے یہ مثبت اگر نہیں رہے گا تو ڈیفینیٹلی طور کے پر ڈیسیژن میکنگ آپ کی آلریڈی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو چیزیں آپ لوگوں کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. تو بیسک جو چیزیں آپ لوگوں کے لیے احتیاط کن ہیں، ریلیشن شپس کو بہتر رکھنے کے لیے، چاہے وہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں، عزیز و قارب کے ساتھ ہوں، آپ کے نیبرز کے ساتھ ہوں، ازدواجی طور کے پر ہوں یا خانگی طور کے پر ہوں، رومانوی لحاظ سے ہوں یا پھر بزنس کے اعتبار سے ہوں، ہر طرح کے ریلیشنز کو آپ لوگوں کو پازیٹیو رکھنے کے لیے اپنا موٹیویشن لیول آپ لوگوں کو ہائی رکھنا پڑے گا. تو موٹیویشن لیول ہائی رکھنے کے لیے آپ لوگ اچھی کمپنی، اچھا مطالعہ،
یا कोई ऐसी हॉबी लाजमी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें जो कि आप लोगों को मोटिवेट रखें। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो सफ़र के ग़राज़ व मकासद को देखा जाए तो इतने पॉजिटिव नहीं है। तो कोशिश करें कि बग़ैर किसी अशद ज़रूरत के सफ़र से आप लोग गुरेज करें। अगर आपको सफ़र करना ही पड़ रहा है तो फिर सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें, और इसके साथ साथ ग्रहण वाला जो दिन है बेसिकली उस दिन सफ़र से अवॉइड करें। इसके साथ साथ इस पूरे वीक के अगर हम लोग मज़ीद चीज़ों को देखें तो आप लोगों के लिए ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी, इन्वेस्टमेंट्स, तब्दीली, घर की शिफ्टिंग, घर की तज़ीन व आराइश, इतने ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं। अगर आप लोग कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं या अगर आप लोग ऐसी कोई चीज़ों को तब्दील करना चाह रहे हैं जो कि इन तमाम शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, तो फिर आप लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि जितने फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी कम आप लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, जो कि आप लोगों के लिए फिर वक्ती मायूसी का समरा हो सकता है। इसके साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर के साथ अपने ताल्लुकात को खुशगवार रखने के लिए उनकी ख्वाहिशात का एहतराम लाजिम रखें। वालदा की सेहत के बारे में कतई तौर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ या नेग्लिजेंसी आपकी ज़ात की तरफ से नहीं होनी चाहिए। मामलाते मोहब्बत अगर देखे जाए तो मामलाते मोहब्बत आप लोगों के सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से थोड़ा सा सेंसिटिव है, लेकिन जहाँ पे सेंसिटिविटी है वहीं पे एक पॉजिटिव पहलू भी शामिल है कि कोई अच्छा फ़र्द आपकी ज़िंदगी में ऐसा शामिल रहेगा कि जो आपके मामलाते मोहब्बत में मुस्बत पहलुओं को उजागर रखे। प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, बहस व तकरार हो रहा है, लेकिन किसी तीसरे फ़र्द की वजह से पैचअप भी हो जाएगा। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद की तरफ से रूहानियत या औलाद की तरफ से रूहानी खुशी का मिलना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत साबित होगा कि जहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, मोटिवेशन लेवल इतना पॉजिटिव नहीं है, तो औलाद की तरफ से आप लोगों को रूहानी खुशी का मिलना आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत पहलुओं को उजागर करेगा। आप लोगों की अपनी सेहत के बारे में चीज़ें देखी जाएँ तो सेहत काफ़ी पॉजिटिव है। मुलाजमती ज़िम्मेदारियों के लिहाज से मामलात को देखा जाए तो यहाँ पे भी कदरें काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं कि आपके जो कोवर्कर्स हैं या आपके जो मातहत लोग हैं, माजी में शायद उनके साथ आपके रवाबत इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, आपकी बात को समझते हुए नजर आएंगे, आपको हेल्प आउट करते हुए नजर आएंगे आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। आपके काम के दौरान जितने भी मामला चल रहे हैं उनमें आपको उनकी ज़ात की तरफ से इंशाल्लाह मदद मिल पाएगी। मुश्तरका मुफादत के कामों को देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सुटेबल नज़र आती हैं कि मुश्तरका मुफादत के कामों में जो प्रॉब्लम चल रही थी, हर्डल्स थी, मुश्किलात थी, वो इंशाल्लाह कदरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आपका शरीक कार आपकी मिजाज और सोच को अंडरस्टैंड करते हुए जितने भी मुश्तरका मुफादत के काम हैं उनको बड़ी खूबसूरती के साथ इंशाल्लाह लेके चलेगा। इसके साथ साथ अज़दवाजी मामलात में चीज़ों को देखा जाए तो शरीक हयात की तरफ से भी आप लोगों को इंशाल्लाह सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ आप लोगों के इज़दवाजी मामलात से हट के अगर हम लोग विरासती पोजीशन को देखें कि विरासती मामलात या लिटिगेशन के लिहाज से चीज़ों को अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहें तो उसके लिए ये हफ्ता इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए पॉजिटिव नहीं है। चीज़ों को रोक लेना, अगले हफ्ते पे पोस्टपोन कर देना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए इस हफ्ते में कोई ऐसा नया तजर्बा जो कि आप लोगों के बिजनेस से लिंकअप करता हो, आप लोगों के करियर के साथ लिंकअप करता हो, तो नए तजर्बात, नई इन्वेस्टमेंट्स या दूसरों पर ट्रस्ट करते हुए उनको पैसा दे देना बिजनेस के पर्पज़ के लिए कतई तौर के पर इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपका बेसिकली ज़ायशे के 10th यानी कि वतदुल समा का हाकिम कमर एक तो ग्रहण की पोजीशन पे और दूसरा अपनी वीकेस्ट पोजीशन जो कि स्कॉर्पियंस की पोजीशन। तो ये पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं है कि इस हफ्ते में आप लोग अपने करियर में कोई तब्दीलियाँ करें। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपना ऑलरेडी एक अच्छा सेटल्ड करियर छोड़ के उस अपॉर्चुनिटी के पीछे रागिब रहें, या फिर पॉन्जी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट्स कर लें, या फिर अगर कोई ऐसे मामलात जो कि दूसरों के ऊपर ट्रस्ट के हैं या बिजनेस जिनके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं उनके साथ मिल के अगर आप लोग कोई मजीद काम को बढ़ाने के लिए कुछ अगर प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो ऐसी तमाम सूरत के लिए आप लोगों के लिए ये हफ्ता इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। इसके लिए चीज़ों को अगले हफ्ते पे ले जाएं तो ज़्यादा कदरे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मुस्बत चीज़ें हो सकेंगी। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो सोशली तौर के ऊपर सोशल लिंक्स के एतबार से चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं कि फ्रेंड्स का सर्कल आप लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपको मदद दे सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आप लोगों ने मजीद जहन नशीन रखनी है
کہ توقعات آپ لوگوں نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنی اپنے فرینڈس کے سرکل کے ساتھ، کیونکہ سوشل لنکس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز آپ کو وقتی مایوسی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے. تو ایکسپیکٹیشنز کو تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ میں رکھیں گے تو معاملات زندگی آپ کے اس پورے ہفتے میں کافی حد تک پازیٹیو ہیں. تو اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری احتیاطی تدابیر ہیں، صرف ایک آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو چھوڑ کے. تو ان ساری احتیاطی تدابیر کے لیے، گرہن کے اوقات کے لیے، قمر رکب کے ایام کے لیے کیا چیزیں آپ لوگوں نے اپنانی ہیں، اس کے لیے آپ لوگ میرے اس پروگرام کا انٹروڈکشن والا حصہ لازمی طور کے پر سنیں، تاکہ آپ لوگوں کو اس پورے ہفتے کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ اپنے پورے ہفتے کی ایک بہتر تصویر کشی سامنے آ سکے، اور اس کے بعد آپ اپنے اس ہفتے کو گزاریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری پرابلمس کو آپ لوگ سارٹ آؤٹ کر سکیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب. اسکارپین برج عقرب. برج عقرب کے حامل جو لوگ ہیں، آپ لوگوں کو بیسیکلی جو پورا ہفتہ ہم لوگ انالائز کریں تو اس پورے ہفتے کو آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ پلان آؤٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ بیسیکلی جہاں پہ راہو کیتو کی پوزیشن تالے اور ساتویں ہیں، وہیں پہ آپ لوگوں کے لیے گرہن کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے خانہ مال میں ہے. تو بیسیکلی یہ پورے ہی ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت احتیاط کا حامل ہے. فائنینشلی اعتبار سے، بلا وجہ کی ناگہانی اخراجات کے لحاظ سے، قرض دینا یا قرض لینا دونوں ہی صورتوں میں بلا وجہ پرابلماتک ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیژن میکنگ آپ لوگوں کی اتنی زیادہ پازیٹیو نظر نہیں آتی. جلد بازی میں، جذبات میں آ کے کچھ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جن کے بعد آپ کو جا کے پچھتانا بھی پڑے. تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیز مت کریں جس کے بعد اب آپ کو کوئی پشیمانی ہو، جس کے بعد آپ لوگوں کو احساس ندامت ہو. کوئی ایسی بات مت کریں، کوئی ایسا اقدام مت کریں. تو اس لحاظ سے بہت زیادہ آپ لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے. آمدنی کے لحاظ سے یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے. تو فائنینشیل پوزیشن کو سٹیبل رکھنے کے لیے، اخراجات کو مینج کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک پلاننگ کی ضرورت رہے گی. تو پلاننگ لازمی طور پر رکھیں تاکہ معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو رہے. اس کے علاوہ یہ پورا ہفتہ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے جہاں پہ احتیاط لے کے آ رہا ہے قمر رکب کے ایام میں، کیونکہ روزمرہ کے جتنی بھی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی بلا وجہ کی، ان میں ہرڈلز، رکاوٹیں، تاخیر، طبیعت میں ایک سستی کاہلی کا عنصر نمایاں ہونا، معاملات کو بلا وجہ ڈیلے کر دینا، وقت کو ضائع کرنا، اور دوسروں کی فیلنگز کا اتنا احساس نہ کرنا جتنا شاید آپ پہلے کیا کر رہے تھے. تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کا اس لحاظ سے بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے. گو کہ اس ویک میں اعلیٰ ظرفی ہے، تخلیقی صلاحیتیں ہیں، کمیونیکیشن سکلز کا ڈیولپ ہونا ہے، نت نئے آئیڈیاز، نت نئی سوچیں آپ کے مزاج میں، سوچ میں آ رہی ہیں. لیکن ایسی تمام سوچوں کو اور ایسے تمام آئیڈیاز کا فائدہ اٹھانا سب سے مین چیز ہے. تو جب سستی کاہلی رہے گی، چیزوں کو آپ لوگ گو تھرو نہیں کریں گے، معاملات کو بہتر نہیں کریں گے، ریلیشن شپ کو آپ لوگ خوبصورت نہیں بنائیں گے، تو تب تک چیزوں سے بھرپور فائدہ آپ لوگ نہیں اٹھا پائیں گے. تو سب سے مین چیز آپ لوگوں نے فائنینشیل پلاننگ، اپنے ڈیسیژن میکنگ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے ایک پورے ویک کا روڈ میپ آپ لوگوں نے لازمی طور پر ترتیب دینا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ لوگوں نے اس پورے ویک میں چیزوں کو کس ترتیب سے لے کے چلنا ہے. اس کے علاوہ سفر کا ارادہ ہے تو سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں، کیونکہ بیسیکلی سیٹرن کی ریٹروگریشن اس ہفتے سے جو ابتدا ہو رہی ہے وہ چلے گی اکتوبر تک. تو اپنے ریلیشنز، ریلیٹیوز کے ساتھ، سبلنگز کے ساتھ، اسپیشلی جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، اپنے نیبرز کے ساتھ، یا پھر سفر کے غراض و مقاصد کے لحاظ سے ٹریڈنگ کا کام، یا پھر پراپرٹی کا کام، سواری کے لحاظ سے معاملات، سواری کی تبدیلی، سواری کی سیل پرچیز، یا پھر ایگریکلچر کی فیلڈ میں انویسٹمنٹس، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے اس پورے ہی ہفتے میں خاصی احتیاط کن ہے. گو کہ اگلے آنے والے جو ہفتے ہوں گے ان میں ڈیفینیٹلی طور کے اوپر میں آپ لوگوں کو آگے آنے والی احتیاطی تدابیر کے ساتھ کچھ ریمیڈیز بھی سجیسٹ کروں گا. لیکن اس ہفتے میں آپ لوگوں نے اپنے ریلیشنز کو پازیٹیو رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوشش یہ کرنا ہے آپ کے جو عزیز و قارب رشتہ دار یا بہن بھائی یا نیبرز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات صحیح رہیں تو آپ ان کی خواہشات کا احترام کریں. آپ ان کے کام آئے یا ان کے کام جو آپ کے ذمہ ہیں اس کو آپ لوگ انجام دیں بر وقت. اس کو آپ بلا وجہ اپنی نیگلیجنسی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے ڈیلے مت کریں. اس کے ساتھ ساتھ سفر کے جتنے بھی اغراض و مقاصد ہوں یا سفر کرنا اشد ضروری ہو تو اس سے پہلے صدقہ ضرور دیں، اور جس دن گرہن لگ رہا ہے اس دن سفر بالکل مت کریں. قمر رکب کے ایام میں بھی اشد ضروری ہو تو سفر کریں لیکن صدقہ ضرور دیں. اس کے علاوہ یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں خانگی ماحول کے لحاظ سے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے، کیونکہ آپ کے فیملی ممبرز کے ساتھ جتنے بھی روابط ہیں یا ان کی جتنی خواہشات آپ کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں اتنی فلفل نہیں ہوتی ہوئی نظر آتی جتنا شاید آپ کرنا چاہ رہے ہیں.
اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ہفتے کو ہم لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کے لیے بیسکلی خانگی خوشحالی ایک مین چیز ہے کہ جو کہ آپ کو ذہنی طور کے اوپر مثبت رکھے گی. فیملی ممبر کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑے خوبصورت ہونے چاہیے اور یہ خوبصورتی تبھی آئے گی جب آپ اظہار خیال اپنا ان کے ساتھ کریں گے. والدہ کی صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے. رومانوی زندگی کی بات کی جائے تو رومانوی زندگی کافی پازیٹیو ہے کہ معاملات محبت میں اتنی پریشانیاں نہیں ہیں اور جس فرد سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے مزاج میں بھی جو چھوٹی چھوٹی سینسٹیوٹی تھی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد کے ذہن میں جو خدشات ہیں ان کو ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے. ادروائز اولاد کی طرف سے آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ اچھا ٹائم ملتا ہوا نظر آئے گا. آپ لوگوں کی اپنی فزیکل ہیلتھ خاصی احتیاط کن ہے کہ صحت جسمانی آن اینڈ آف تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہے گی اور اس کے لیے کوئی آپ لوگ جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کریں تو زیادہ مناسب ہے. جہاں پہ کنٹینیوٹی بریک ہوگی وہیں بھی آپ کے ہیلتھ ایشوز دوبارہ ارائز ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ملازمتی ذمہ داریوں کی بات کی جائے تو ملازمتی ذمہ داریوں میں بھی اگر آپ اپنی طبیعت میں سستی کاہلی کو اوور کم کر لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی ملازمتی ذمہ داریاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھا سکیں گے. اس کے علاوہ ملازمت کو تبدیل کرنا یا پھر اپنے کو ورکر یا کولیگز یا پھر آپ کے جو ماتحت لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کسی بھی طور کے اوپر بحث کرنا یا ان کے ساتھ مل کے کام جو آپ نے کرنا ہے اس میں ڈیلے کر دینا تو پھر آپ کے ریلیشن شپ ان کے ساتھ بھی پرابلماتک ہو سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے آپ کو تھوڑا سا بچنا چاہیے. مشترکہ مفادات کے کاموں کو دیکھا جائے تو چیزیں یہاں پہ قدرے پازیٹیو ہے. شریک کار آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو فائنینشیل بینیفٹس مل سکتے ہیں. تو شریک کار یا مشترکہ کاموں میں آپ لوگوں کو فائنینشیل بینیفٹس ملتے ہوئے نظر آئیں گے جس کی وجہ سے مالی مشکلات قدرے آپ کی تھوڑی سی کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی دیکھی جائے تو شریک حیات بھی بڑی اچھی سوچ رکھے ہوئے نظر آتا ہے آپ کے لیے. تو آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہیں، آپ کے جتنا بھی ڈی موٹیویشن کی چیزیں ہیں، آپ اس کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اپنا ہمت حوصلہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی چیزوں کو شریک حیات کے ساتھ شیئر کریں اور اس کی سوچ اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ آپ کے ازدواجی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی پریکٹیکلٹیز کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی خوبصورت ہو سکیں. وراثتی معاملات کو دیکھا جائے تو وراثتی نوعیت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں سوائے بحث و تکرار یا لڑائی جھگڑے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا تو چیزوں کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے. لیٹیگیشن کے لحاظ سے معاملات کو دیکھا جائے تو خام خیالی کی صورت تو بنی رہے گی لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہوگا. پریکٹیکلٹیز کی حوالے سے دیکھا جائے تو ایسے لوگ جو کہ طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے ویک بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے اور اسپیشلی ایسے تمام لوگوں کے لیے جو کہ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی کو آپ پیسے دے رہے ہیں، کسی پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، ایون امیگریشن کے لیے اگر اپلائی کر رہے ہیں تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے اتنے زیادہ سوٹیبل نہیں ہیں. تو تعلیمی غرض و مقاصد کے لحاظ سے بھی حد درجے احتیاط کریں اور ابراڈ انویسٹمنٹس یا ٹریول دونوں ہی صورتوں میں چیزیں احتیاط کرنا ہے. کریئر کاروبار روزگار کے لحاظ سے معاملات زندگی دیکھی جائے تو چیزیں قدرے پازیٹیو ہیں کہ آلریڈی جس طرح آپ لوگوں کا ذاتی بزنس چل رہا ہے وہ ایز اٹ از چلتا رہے گا اور چیزیں اس میں کافی حد تک انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے مثبت رہیں گی. کچھ خاص اتنی پرابلمز اگر کریٹ خود سے نہ کریں تو پھر نہیں ہوں گی کہ چیزوں کو رد و بدل کرنا شروع کر دیں بلا وجہ کہ آپ لوگ دوسروں کو ٹرسٹ لیول کم کر دیں یا بلا وجہ کی فضول انویسٹمنٹس کر لیں جو کہ بالکل ہوا میں ہوں. تو ان چیزوں کو نہیں کریں گے تو آلریڈی آپ کا جو بزنس میٹرز ہیں وہ بڑے سموتھ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تبدیلیاں مت کریں، ایز اٹ از جیسے چل رہی ہیں ان کو چلنے دیں. حلقہ باب کی بات کی جو تو حلقہ باب کافی حد تک سپورٹیو نظر آتا ہے. حلقہ باب آپ کے کافی حد تک پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرتا ہوا نظر آئے گا اور سوشل لنکس آپ کے ڈیولپ نظر آتے ہیں. تو فلاحی کاموں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل لنکس یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو کافی حد تک ذہنی طور کے پر انشاءاللہ پر امید رکھیں گی. اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ہفتے کی جو احتیاطی تدابیر آپ نے اپنانی ہے، گرہن کے منفی ایام، نماز آیات اور اس کے علاوہ قمر در اقرب کی جو تواریخ ہیں اور ان کے دوران صدقات، یہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے انٹروڈکشن میں ملیں گی. تو میرا ویڈیو کا انٹروڈکشن لازمی طور پر آپ لوگ سن لیں تاکہ آپ لوگ اس پورے ہفتے کی احتیاطی تدابیر ایک خوبصورت طریقے سے کرتے ہوئے اپنے اس ویک کو گزار سکیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب. سیجیٹیریس برج قوس. برج قوس کے حامل جو لوگ ہیں آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ بیسکلی دیکھا جائے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے پلاننگز کا حامل ہے کیونکہ آپ لوگوں کے میجر پلانٹری پوزیشن زائدشے کے 8ویں گھر میں ویک پوزیشن پہ. اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ویک بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آن اینڈ آف نظر بد کے اثرات. اس کے علاوہ جو مین چیز اس پورے ہفتے میں ہونے والی ہے وہ ہے چاند کا گرہن، قمری گرہن، کیونکہ آپ لوگوں کے تالے میں ہوگا. تو گرہن کے اثرات 15 دن پہلے اور 15 دن بعد، یعنی کہ یہ پورا ہفتہ گرہن کے زیر اثر آپ لوگ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ بیسکلی آپ لوگوں کے اسنڈنٹ کے گھر میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ
آپ لوگوں کے خانہ مال، آپ لوگوں کے کانفیڈنس لیول کا مشترکہ حاکم ستارہ زحل رجت کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ رجت پذیر ہونے جا رہا ہے ریٹروگریشن کی پوزیشن پہ، جو کہ اب سے لے کے چلے گی اکتوبر تک کا ٹائم تک. تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے، نہ صرف یہ ہفتہ بلکہ اگلے آنے والے کئی ہفتے. انشاءاللہ اگلے آنے والے ہفتوں کے بارے میں تو ہم لوگ گفتگو کریں گے، جیسے کہ 10 جون کو بھی ایک شمسی گرہن ہے، تو اس کے بارے میں ہم لوگ تب گفتگو کریں گے. لیکن اس ہفتے کی بیسیکلی ہم لوگ جو احتیاطی تدابیر یا پلاننگز یا چیزیں جس سے آپ لوگوں کو ایڈوائز کرنی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ. سیکنڈری، آپ لوگوں نے کسی بھی طور کے اوپر اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دینا، کیونکہ آپ لوگوں کا بیسیکلی مزاج اور سوچ کچھ ایسا ہے کہ آپ لوگ ایڈونچرس نیچر کے حامل ہیں. آپ لوگوں کو ہر دفعہ چینج چاہیے ہوتا ہے. جب تک آپ کو چیزوں میں چینج نہ ملے تب تک آپ میں انرجی نہیں آتی. تو بیسیکلی اپنے آپ کو انرجیٹک رکھنے کے لیے اور اپنے معاملات زندگی کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر کسی ایسی ہابی، ایکٹیویٹی یا سوچ یا گیدرنگز میں لازمی طور کے اوپر اپنے آپ کو انوالو رکھنا ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو انرجی لیول آپ لوگوں کا ہائی رہے. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ڈی موٹیویشن کی طرف بالکل نہیں جانے دینا، اور موٹیویشن لیول اپنا انکریز رکھنے کے لیے اپنے ہلکا احباب کا تعاون اپنے ساتھ ضرور رکھیں. کیونکہ بیسیکلی میجر پلانٹری پوزیشنز جس میں 3 میجر پلانٹس آپ کے زائچے کے چھٹے گھر میں موجود ہیں، جس میں سے سب سے میجرلی آپ لوگوں کے نصیب کا ستارہ، تعلیم کا ستارہ، آپ لوگوں کے ابراڈ کا پلانٹ زائچے کے چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے طالب علم حضرات کے لیے پورا ہی ہفتہ بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے ابراڈ سفر، ابراڈ انویسٹمنٹ سے یا امیگریشن کے لحاظ سے معاملات بلا وجہ رکاوٹ یا تاخیر کا شکار، اور نصیب کا ستارہ بھی ویک ہونے کی وجہ سے پورے ہی ہفتے میں ہر کام میں بلا وجہ کی رکاوٹ، پریشانی رہنے کی انڈیکیشنز موجود ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ اس پورے ہی ہفتے کو اگر پلان آؤٹ کریں، ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر صدقات دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گرہن کے دوران نماز آیات، صدقات اور قمر در اقرب کے ایام کو نوٹس کرتے ہوئے ان ایام میں بھی صدقات دیں تو زیادہ مناسب گزرے گا. مینلی آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ آمدنی کے وسائل کو لے کے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے آمدنی کے وسائل بڑھیں گے تو نہیں، لیکن کم ہونے کی طرف ضرور جا سکتے ہیں. تو ان کو سٹیبل رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو ایسی کیا حکمت عملی وضع دینی ہے کہ آپ لوگوں کی آمدنی کے لحاظ سے چیزیں پرابلماتک نہ ہوں. عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے خوشگوار رہ سکتے ہیں، ان کی ایسی کون سی خواہشات ہیں جن کو آپ لوگ پورا کرتے رہیں، یا کون سا ایسی ضرورت ہے، یہ کون سی ایسی وقت ہے جو آپ ان کو سپینڈ کرتے رہیں تو آپ کے ان کے ساتھ ریلیشنز ڈیولپ رہیں. سفر کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں، اور اشد ضرورت کے بغیر سفر بالکل مت کریں. نہ صرف صدقہ دیں بلکہ جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں اس مقصد کو بھی ایک دفعہ ریکنفرم لازمی طور کے پر کریں. اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنے کسی بھی عزیز رشتہ دار یا اپنے ایون نیبر کے ساتھ بحث و تکرار سے گریز کریں. ان کی کوئی بھی فرمائش آپ تک آ رہی ہے، اگر آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، فوراً کر دیں. اگر نہیں کر پاتے تو اس کو رد مت کریں، یا کسی ایسے عمل کا اظہار مت کریں، یا کوئی ایسے الفاظ کا اظہار مت کریں کہ جس سے ان کی کوئی بھی حوصلہ شکنی یا دل شکنی ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ خانگی ماحول کی اگر بات کیجئے تو خانگی ماحول قدرے آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو رہے گا. فیملی ممبرز قدرے آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک سپورٹیو نظر آتے ہیں. والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے کافی پرابلمز آپ کی انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. زمین جائیداد، پراپرٹی سواری میں، ایگریکلچر میں جو انویسٹمنٹس ہیں، یہاں پہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فیوریبل رہتی ہوئی نظر آتی ہے. ایون گھر کی شفٹنگ، گھر کی تزئین و آرائش، گھر کی تعمیر، یا پھر ایسے معاملات جو کہ سواری کے لحاظ سے پرابلماتک تھے، ایسی تمام چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ہفتہ کافی حد تک مثبت ہے، لیکن صرف گرہن کے دن کو چھوڑ کے. رومانوی معاملات کو دیکھا جائے تو معاملات محبت بھی کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو نظر آتے ہیں، اور ایون اگر کوشش کریں یا اظہار محبت کریں تو محبت شادی پہ بھی منتہا ہو سکتی ہے. اولاد آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ سپورٹیو کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد آپ لوگوں کے لیے تقویت کا انشاءاللہ باعث بنیں گے. ملازمتی ذمہ داریوں کو دیکھا جائے تو ملازمتی ذمہ داریاں آپ لوگوں کے لیے خاصی تھوڑی سی احتیاط کن ہیں، گو کہ کچھ اتنی زیادہ پرابلماتک نظر نہیں آتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے ذمہ داریوں کو بر وقت انجام دینا، یا ذمہ داریوں کو جس وقت آپ لوگوں کو فیڈ بیک دینا ہے اپنے افسران کو، وہ فیڈ بیک لازمی طور کے پر دینا آپ لوگوں کے لیے اشد ضروری رہے گا. کیونکہ اگر آپ لوگ فیڈ بیک میں تاخیر کر رہے ہیں، یا جو بھی ذمہ داری آپ کی ذات کے پر عائد کی جا رہی ہے اور اس کا آپ لوگ
किसी भी लिहाज से प्रोसीजर अपने को वर्कर्स या अपने अफसरान के साथ शेयर नहीं कर रहे, तो फिर चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉब्लमाटिक रह सकती हैं। तो कोशिश करें कि काम की जितनी भी रूटीन है उसका फीडबैक डे टू डे बेसिस के ऊपर देते रहें, ताकि पूरे हफ्ते में आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स ना आ सकें। सेहत जिस्मानी के लिहाज से चीज़ें आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमाटिक नहीं होंगी, सिर्फ मुलाजमती जिम्मेदारियों के लिहाज से थोड़ी सी एहतियात की अशद ज़रूरत है। अज़दवाजी ज़िंदगी के लिहाज से मामलात ज़िंदगी को देखा जाए तो अज़दवाजी ज़िंदगी में बहस व तकरार से गुरेज और शरीक हयात की सोच में अगर थोड़ी सी हसासियत है तो उसको समझना, अंडरस्टैंड करना और उसके माइंड की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक जाके उसको अपनी सोच या अपनी बात के ऊपर कायल करना आपके लिए अशद ज़रूरी रहेगा। अदरवाइज़ जल्दबाजी, बहस व तकरार आपको सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं हासिल दिलाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों के जो मुश्तरका मामलात के काम हैं, आप लोगों के पार्टनरशिप के लिहाज से जितने भी मामलात हैं, उनमें मजीद इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंसेस को एक्सीड कर सकती है। तो कोशिश करें कि ऑलरेडी मामला जो आपके चल रहे हैं उनको ही एज इट इज समेट लें, ज़्यादा मुनासिब है। अगर आप लोग मजीद इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे तो आपको सिवाय परेशानी या अखराजात के बढ़ावे के कुछ हासिल नहीं होगा। विरासती मामलात इस हफ्ते में सॉर्ट आउट करना या डिस्कस करना इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, आपको सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिलेगा। लिटिगेशन के लिहाज से मामलात को देखा जाए तो यहाँ पे भी चीज़ें उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है जितनी शायद आपको दिखाई जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ वालिद की सेहत के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आप लोगों को ज़ाती करियर और ज़ाती बिजनेस के लिहाज से मामलात को देखा जाए तो अगर आप लोग अपने ज़ाती बिजनेस में कोई चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे, रद्द-बदल नहीं कर रहे, तो तब तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर किसी नए मुआहिदे या नई इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं इंडिविजुअल बिजनेस में भी, तो तब भी चीज़ें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं जितनी शायद आपको लग रही हैं। तो इस हफ्ते में नए काम की इब्तिदा, नई इन्वेस्टमेंट्स या फिर नए मुआहिदे करना आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नज़र नहीं आता। हल्का अहबाब की बात कीजिए तो हल्का अहबाब आप लोगों के लिए सपोर्टिव तो नज़र आते हैं, लेकिन जितनी तस्वीर आपको दिखाई जा रही है हकीकत में रंग उतने ज़्यादा नहीं है। तो कोशिश करें कि जो हकीकत तक चीज़ें हैं उनके ऊपर आप लोग ज़रूर फोकस रहें। लेकिन जो चीज़ें आपके तख़य्युल में आपको दिखाई जा रही हैं कि आपके लिए बहुत चीज़ें सपोर्टिव होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मरात दी जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो कोशिश करें कि तस्वीर में हकीकी रंगों को आप लोग पहचानें और उस तक महदूद रहें, और वो रंग जो कि बाद में इजाफी तौर के ऊपर सिर्फ अल्फाज की सूरत में दिखाए जा रहे हैं उससे आप लोग थोड़ा सा इज्तनाब बढ़ता है। इस पूरे हफ्ते में जो बेसिकली आप लोग अपनी एहतियाती तदाबीर करेंगे ग्रहण की सूरत में, नमाज आयात की सूरत में, और इसके अलावा कमर दर्द, अकरब और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के लिहाज से, ये पूरी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो के इब्तिदा में इंट्रोडक्शन में मिल जाएगी। आप लोग उसको ज़रूर सुने ताकि ये पूरा हफ्ता आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ गुजार सकें और मसाइल से महफूज गुजार सकें। तो आइए बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। कैप्रिकॉर्न बॉर्डर जर्दी, कैप्रिकॉर्नियंस के हामिल जो लोग हैं बेसिकली, ये पूरा हफ्ता जो हम लोग एनालाइज करें तो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें एहतियात को नज़र आती हैं, स्पेशली रिलेशनशिप वाइज, अज़दवाजी ज़िंदगी के लिहाज से, पार्टनरशिप के लिहाज से, मुश्तरका मफादत के काम या फिर मुलाजमती मामलात से माली फ़वाइद का मिलना, या मुलाजमती मामलात में जो कमीशंस आनी है या जॉब स्विच करने की आपकी जो सोच है, इस लिहाज से चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की हामिल है। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें बेसिकली तो आपके क्योंकि असेंडेंट का प्लानट और आपके फाइनेंस का प्लानट मुश्तरका हाकिम सैटर्न की रेट्रोग्रेशन स्टार्ट होने जा रही है। इस हफ्ते से लेके अक्टूबर तक का जो टाइम है सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के ज़माने में, यानी कि रजत ज़ुहुल के ज़माने में, आप लोगों को अपनी आमदनी के लिहाज से चीज़ें बहुत ज़्यादा प्लान आउट करने की अशद ज़रूरत रहेगी। अपनी सोच को बहुत ज़्यादा मुस्बत रखने की ज़रूरत रहेगी। जो भी प्लानिंग्स आप लोग करेंगे हर तरह से चीज़ों को आप लोगों को एक दफ़ा से दोबारा वेरिफिकेशन की ज़रूरत रहेगी। तजर्बाकार लोग या तजर्बाकार दोस्त जो कि आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं उनके साथ मामलात को डिस्कस करना, शेयर करना, ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि आपका इस हफ्ते में अशद ज़रूरत के तहत रह सकते हैं। ना सिर्फ इस हफ्ते में बल्कि अगले आने वाले कई हफ्तों में। तो ये पूरा वीक आप लोगों के लिए आमदनी के लिहाज से बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल है। फाइनेंशियल पोजीशन प्लानिंग्स की सूरत में रहनी चाहिए। इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग, जो भी फैसला आप लोग करेंगे, आप लोगों ने अपने फैसलों को एक दफ़ा से खुद से रिकंसिडर करना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुखलिस लोग शामिल हैं या आपके बुजुर्ग हयात हैं, उनके साथ चीज़ों को शेयर करें। इसके साथ साथ आप लोगों के जितने भी मामलात ज़िंदगी हैं उसमें जल्दबाजी में फ़ैसलों से गुरेज करें। जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल मिजाजी के साथ मामलात को लेकर चलेंगे तो यकीनी तौर के ऊपर आपके मामलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मजबूत होंगे।
रजत तारत के ज़माने के मनफी रुझानात से आप लोग महफूज रह सकते हैं अगर आप लोग रेमेडीज़ अपनाएं। इसके साथ साथ ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आप वो करते हैं तो इस हफ्ते में आप लोग ग्रहण के मनफी रुझानात से भी खुद को महफूज ना सिर्फ रख पाएंगे बल्कि कमर दर अकरब के मनफी अयाम में भी आप लोग चीज़ों को काफ़ी हद तक मुस्बत बना सकते हैं अगर आप लोग एहतियात के साथ सदकात की रेमेडीज़ को अपनाए हुए हैं। ये पूरे हफ्ते में जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं, डिसीजन मेकिंग को एक दफ़ा रिकन्फर्म करना है, वहीं पे आप लोगों के मुश्तरका मफादात के जितने भी मामलात हैं, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने भी ख्यालात हैं, जितने भी ताल्लुकात हैं, उनको भी समेटना अशद ज़रूरी रहेगा। नई इन्वेस्टमेंट्स पार्टनरशिप की बुनियाद के ऊपर, नए मुआहिदे, नए एग्रीमेंट्स या शरीक हयात के साथ कोई ऐसा अहद जिसका आप लोग पास ना रख सकते हैं, आपके लिए बाद में प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो कोशिश करें आप लोग हकीकत पसंदी के ऊपर मबनी रखें पार्टनरशिप के भी काम और मैरिटल लाइफ से जुड़े हुए भी मामलात, ताकि बाद की परेशानी से आप लोग महफूज रह सकें। इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली सफ़र आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेगा अगर आप लोग वीकेंड के ऊपर जाके कर रहे हैं। अजीज़ो कारब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपकी मुशावरत या उनकी शमूलियत या उनकी एडवाइस के ऊपर अमल करना आपके लिए काफ़ी हद तक माली फ़वाइद इंशाल्लाह बना सकता है। इसके साथ साथ खानगी मामलात आपके कदरे काफ़ी हद तक मजबूत हो सकते हैं जो कि पिछले हफ्ते तक इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। तो खानगी मामलात काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मजबूत रहते हुए नजर आते हैं, लेकिन वालदा की सेहत आप लोगों के लिए इस हफ्ते भी स्टिल थोड़ी सी एहतियात की हामिल है। घर की शिफ्टिंग, घर की तब्दीली या फिर सवारी की तब्दीली इतना ज़्यादा सूटेबल तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद के लिहाज से कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो तब चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मजबूत हो सकती हैं। या फिर अगर आप लोग एग्रीकल्चर की फील्ड में कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो जब भी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर हो सकती हैं। रोमानवी मामलात आप लोगों के लिए इस पूरे ही हफ्ते में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्त रहते हुए नजर आते हैं कि आपके रोमानवी मामलात में जितनी भी प्रॉब्लम्स थे, जितनी भी हर्डल्स थे, जितने भी मुश्किलात थे, हासदीन की तरफ से फैलाई हुई मनफी रुझानात थे या बिला वजह के खदशात जो जन्म ले चुके थे, दिलों में बिला वजह की दूरियां थी, वो तमाम तर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आती हैं। नए सिरे से चीज़ें अहद की तरफ आएंगी, दोबारा से मोहब्बत की तजदीद की जाएगी, दोबारा से अहद की तजदीद की जाएगी। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि गलत फहमियों की सूरत में इस हफ्ते में ख़त्म होने की वजह से मामलाते मोहब्बत आपके काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपको खूबसूरती दिलाते हुए नजर आएंगे। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद भी आप लोगों के लिए राहत का समा मुहैया करेगी और औलाद की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में मुस्बत पहलू उजागर रहते हुए नजर आते हैं। इवन अगर आप लोगों की औलाद इस काबिल है कि अगर आप उनके मशवरे से चीज़ें चलें या उनके मशवरे या उनकी मदद से चीज़ों को लेकर सॉर्ट आउट करें अपनी पर्सनल ज़िंदगी में, तो तब भी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह यकसर मुस्बत होने के चांसेस मौजूद हैं। आप लोगों के मुलाजमती मामलात में देखा जाए तो मुलाजमती मामलात में सिर्फ जल्दबाजी और बहस से गुरेज करने की अशद ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियाँ काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मजबूत हैं। कुछ ख़ास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हुई नज़र नहीं आती। आपके को वर्कर्स, आपके मातहत, आपके अफसरान काफ़ी हद तक आपके साथ अपने रवाबत अच्छे बनाए हुए नज़र आते हैं। सिर्फ आप लोगों ने जल्दबाजी और बहस से गुरेज करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझाई जा रही है तो उसको समझ जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ फिज़िकल हेल्थ आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इम्प्रूव रहेगी। विरासती मामलात को देखा जाए तो विरासती नौयत के जितने भी मामलात हैं हासिदों की नज़र रहते हुए नज़र आते हैं, तो कोशिश करें इस हफ्ते में अवॉइड करें, डिस्कस करने से तो ज़्यादा मुनासिब है। लिटिगेशन के लिहाज से जितने भी मामलात हैं कोशिश करने से आप लोगों को अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नज़र आता है कि कानूनी चाराजोई में कुछ तजर्बाकार लोगों की राय शामिल हाल कर लेने से आपको अच्छी होप ज़रूर मिल जाएगी कि आपके कानूनी मामलात सॉर्ट आउट हो रहे हैं। तनीमी मामलात काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मजबूत रहते हुए नजर आते हैं आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक। और इसके साथ साथ आपके एब्रॉड इन्वेस्टमेंट या एब्रॉड से जुड़े हुए सफ़र के ऊपर जितनी भी रुकावटें या ताख़ीर चल रही थी इस हफ्ते में कोशिश करने से वो रुकावट भी इंशाल्लाह दूर होती हुई नजर आएगी। आप लोगों को ज़ाती बिजनेस, करियर, कारोबार के लिहाज से ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो बेसिकली आपकी हस्बे मंशा रहता हुआ नजर आता है। ख्वाहिशात की अक्कासी कर सकेगा आपका करियर, आपका बिजनेस जो कि इंडिविजुअली तौर के ऊपर है। ज़ाती बिजनेस के लिहाज से ये हफ्ता काफ़ी हद तक मुस्बत है। सिर्फ आप लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट या चीज़ों में रद्द-बदल करनी जो भी है अपने फैसलों को नजर सानी दोबारा करने के बाद करें और इन्वेस्टमेंट सिर्फ ग्रहण और कमर दर अकरब के अयाम को निकाल के फिर करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें आपके हल्का हिबाब के एतबार से तो हल्का हिबाब में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपके कामों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं।
تو کوشش کریں کہ حلقہ احباب کے ساتھ جتنی بھی آپ کی توقعات ہیں ان توقعات کو تھوڑا سا کم رکھیں، حقیقت پسندی کے اوپر مبنی رکھیں، تاکہ وقتی مایوسی سے آپ لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اس پورے ہفتے کی جو بہت ساری احتیاطی تدابیر آپ لوگ اپنے آپ کو پازیٹیو اور موٹیویٹ رکھنے کے لیے، اپنی ڈیسیژن میکنگ کو سٹرانگ رکھنے کے لیے اپنائیں گے، اس کے لیے آپ لوگ میرا اس ویڈیو کا ابتدائیہ کا جو حصہ ہے اس کو لازمی طور کے پر سن لیں، جس میں گرہن کے منفی ایام سے بچنے کے لیے نماز آیات اور اس کے علاوہ قمر درخت کے ایام اور سیٹرن کی ریٹروگریشن کے لحاظ سے جتنی بھی احتیاطی تدابیر کے صدقات موجود ہیں اس کو دیتے ہوئے اپنے اس ہفتے کو آپ لوگ مثبت بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب، ایکویریس برج الف۔ ایکویریس کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر کے ساتھ کافی حد تک مثبت بن سکتا ہے، کیونکہ بیسکلی آپ لوگوں کے سوچ اور مزاج میں مثبت پہلو اجاگر ہیں۔ آپ لوگوں کے سوچ اور مزاج میں اعلیٰ ظرفی پائی جاتی ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ، فلاحی کاموں کی طرف رجحان، مذہبی رجحان، اور اس کے علاوہ کسی نہ کسی طور سے اپنی ذات سے دوسروں کو بلیس کرنا۔ جس ماحول جس جگہ پہ آپ لوگ رہ رہے ہیں اپنے ارد گرد کے تمام تر افراد کو اپنی زندگی سے فیورز پہنچانا، اور نہ صرف اپنی زندگی بلکہ ان کی زندگیوں میں بھی درپیش مشکلات کو حل کرنا۔ ویسے کہ آپ کی سوچ اور مزاج میں اتنے مثبت پہلو اجاگر ہیں کہ آپ کی اوور سینسٹیوٹی کافی حد تک انشاءاللہ کم ہو جائے گی جب آپ دوسروں کی مدد کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنے اس ہفتے کو گزاریں گے۔ لیکن جہاں پہ احتیاطی تدابیر نظر آتی ہے آپ کے زائچے کے 11ویں گھر میں قمری گرہن کا ہونا 26 مئی کو بیسکلی آپ لوگوں کے سوشل لنکس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ خواہشات میں تاخیر یا خواہشات کا پورا نہ ہونا آپ کو وقتی مایوسی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، یا آپ کی زندگی میں حلقہ احباب میں کچھ ایسے لوگ سامنے آ سکتے ہیں جو کہ بظاہر آپ کے ساتھ بہت سنسیئر نظر آتے تھے لیکن حقیقت میں وہ اتنے سنسیئر نہیں ہوں گے۔ تو مینلی یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزارنے کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ملازمتی ذمہ داریوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انجام دینے کا ہے، کیونکہ بیسکلی آپ لوگوں کے زائچے میں قمر کی سب سے ویکسٹ پوزیشن، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ذہن کے مالک ستارے زحل کی رجت، آپ لوگوں کے لیے ملازمتی ذمہ داریاں ہوں یا مشترکہ طور کے پر اپنے کام کی ذمہ داریاں ہوں، یا آپ لوگوں کے ذاتی بزنس کے لحاظ سے کوئی ڈیسیژن میکنگ ہو، ہر لحاظ سے چیزیں بہت زیادہ احتیاط کی طالب نظر آتی ہیں۔ تو کوشش کریں یہ پورا ویک اپنے ڈیسیژنس کو ایک دفعہ نظر ثانی خود سے کریں، اور جو بھی پریکٹیکلٹیز کے حوالے سے آپ لوگ فیصلہ لے رہے ہیں آپ کی زندگی میں جو مخلص لوگ ہیں ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں، اسپیشلی اپنے سبلنگز، فیملی ممبرز، اپنے بزرگ، والد، والدہ، یا پھر اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ۔ اس کے ساتھ خانگی ماحول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہفتہ کافی خوبصورت نظر آتا ہے کہ فیملی ممبرز آپ کے ساتھ سپورٹیو رویہ رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی ہر طرح کی مشکلات میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، آپ کی ہر طرح کی پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ان کی ایڈوائزز آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فیوریبل ثابت ہوں گی۔ فائنینشیل میٹرز آپ کی ان کی ایڈوائس سے سارٹ آؤٹ رہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آمدنی کے لحاظ سے کچھ خاص اتنے پرابلمز ویسے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز نظر آتی ہیں وہ آپ کے خانگی افراد کی مدد، تعاون اور ایڈوائس سے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ سفر آپ لوگ اگر ویکنڈ کے اوپر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، لیکن اگر آپ سفر قمر در اکرب کے ایام کے درمیان میں کر رہے ہیں تو تب آپ لوگ بغیر صدقہ کے سفر بالکل مت کریں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے عزیز و کار رشتہ دار بہن بھائی آپ کے ساتھ اپنے تعاون کافی حد تک انشاءاللہ مثبت بنائے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کی بہت ساری ایسی پرابلمز جو کہ دوسرے عزیز و قارب یا رشتہ داروں کے ساتھ پرابلماتک چل رہی تھیں وہ اختلافات کی صورت ختم کر کے تجدید کی صورت میں کنورٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کے ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگ ایسی انویسٹمنٹس کے شائق ہیں جو کہ پراپرٹی میں ہوں، ایسی انویسٹمنٹس کے شائق ہیں جو کہ بیسکلی ایگریکلچر میں ہیں یا انویسٹمنٹ میں ہیں، تو بھرپور مواقع ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نہ صرف مواقع بلکہ آپ لوگ ان کو اویل بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آگے فیوچر میں چل کے 10 جون کے بعد جو آگے جا کے ویک آئے گا اس میں آپ کو جا کے ایسے تمام ڈیسیژنز یا ایسی تمام انویسٹمنٹس کا فائدہ مل پائے گا۔ اس کے ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ گھریلو تزئین و آرائش کے لحاظ سے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے کہ گھریلو تزئین و آرائش میں آپ لوگ اپنا کافی حد تک وقت صرف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے جو تھوڑی سی ڈپریشن آپ لوگ اپنے مائنڈ کے پلانٹ کی ریٹروگریشن کی وجہ سے فیل کر رہے ہیں وہ آپ لوگ کافی حد تک اپنے خانگی معاملات میں جو مصروف عمل نظر آتے ہیں تو وہ سٹریس لیول آپ کا ویسے ہی کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ والدہ کی صحت یابی کے لحاظ سے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کی رومانوی زندگی کے لحاظ سے چیزیں کافی حد تک مثبت نظر آتی ہیں، جو ماضی میں بحث و تکرار، لڑائی جھگڑا اور بلا وجہ کی اختلافات کی نظر ہو چکی تھی چیزیں اس ہفتے میں کافی حد تک انشاءاللہ سلجھاؤ کی طرف بڑھیں گی۔ لیکن اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد
کی تھوڑی سی مزاج، سوچ اور ان کی طبیعت کے اوپر آپ لوگوں کو ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی کسی نہ کسی طور کے اوپر سوچ میں گرومنگ ہو سکے، کوئی مثبت پہلو اجاگر ہو سکیں تاکہ ان کی سینسٹیوٹی کو آپ لوگ اوور کم کر پائیں۔ اس کے ساتھ یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کی اپنی ذاتی فزیکل ہیلتھ کے اعتبار سے کافی حد تک پازیٹیو ہے۔ ملازمتی ذمہ داریوں میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو ذمہ دارانہ رویہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ مشترکہ مفادات کے جتنے بھی کام ہیں ان میں اپنے فیصلوں کو شریک کار کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ہی حتمی مراحل کی طرف لے کے جائیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ ازدواجی زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں خانگی خوشحالی کا ثمرہ دلاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آپ کا شریک حیات آپ کی زندگی میں خانگی ماحول میں خوشگواری کے عنصر کا ایک صحیح معنی میں فرد ثابت ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو خانگی خوشحالی نصیب ہو سکے گی۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں کے وراثتی معاملات کو دیکھا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ کوشش کرنے سے کوئی اچھا سلوشن مل جائے گا۔ لٹیگیشن کے لحاظ سے معاملات زندگی دیکھے جائیں تو فضول قسم کے لوگوں کی حد بندی کرنے کے علاوہ آپ لوگ لٹیگیشن کے لحاظ سے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بھی کوئی اچھا رسپانس آپ کو دوسروں سے، دوسرے فری کین سے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ کریئر کاروبار، آپ لوگوں کے ذاتی بزنس کے لحاظ سے معاملات کو دیکھا جائے تو تبدیلی چیزوں میں مت کریں، تو آلریڈی چیزیں جیسے چل رہی ہیں کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ فیوریبل رہیں گی۔ سوشل لنکس کے لحاظ سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت رہے گی، لوگوں کو تھوڑا سا اپنا سوشل لنکس کے لحاظ سے، اپنے فرینڈز کے سرکل کے لحاظ سے تھوڑا سا کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت رہے گی، لیکن پھر بھی سوشل لنکس آپ لوگوں کے کافی حد تک انشاءاللہ ڈیولپ ہی ہوں گے۔ اس پورے ہفتے میں جو آپ لوگوں نے احتیاطی تدابیر کرنی ہے، سیپٹرن کی ریٹروگریشن، گرہن اور اس کے علاوہ کمر درکب کے زمانے میں تمام تر احتیاطی تدابیر اور نماز آیات کے لیے آپ لوگ میرے اس ویڈیو کا انٹروڈکشن کا حصہ لازمی طور کے پر سن لیں تاکہ آپ اپنے اس پورے ہفتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کرتے ہوئے گزار سکیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن کی جانب۔ پائسز برج ہاتھ، پائسز والوں کا بیسیکلی جو پورا ہفتہ ہے، آپ لوگوں یہ پورا ہی ہفتہ اپنا کریئر، کاروبار، روزگار، عزت، وقار، رتبہ بہت زیادہ احتیاط کا حامل رکھنے کی اشد ضرورت ہے، اسپیشلی جن سے مخالف کے ساتھ آپ لوگوں کو اپنے جتنے بھی روابط ہیں، جتنے بھی اقدامات ہیں، حدود میں رکھنے کی انڈیکیشنز موجود ہیں۔ نیا بزنس، نئی ایگریمنٹس، نئی انویسٹمنٹس، نیا کاروبار، نئے تجربات، پونزی سکیمز میں انویسٹمنٹ یا پرکشش آپ لوگوں کے ایسے کوئی اقدامات مل رہے ہیں جو کہ بزنس وینچرز کے حوالے سے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے انویسٹمنٹ کر دینا بہت زیادہ پرابلماتک ہو سکتا ہے، کیونکہ بیسیکلی اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ تو جب ڈیسیژن میکنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو بزنس کے لحاظ سے جتنے بھی معاملات ہیں، ذائشہ کے 10ویں یعنی کہ وطد السما کے گھر میں ہونے والا قمری گرہن آپ لوگوں کے لیے پرابلماتک ہو سکتا ہے۔ گرہن سے محفوظ رہنے کے لیے جہاں پہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے وہیں پہ آپ لوگوں نے صدقات کے ساتھ ساتھ نماز آیات لازمی طور کے پر ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ پورے ہفتے میں ہونے والا آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر کا لارڈ پلانٹ کا ایکلپس اور اس کے علاوہ ذائچے کے 5ویں گھر کی کمزور نشست یعنی کہ اسکارپیو میں پوزیشن بوتھ اسکول آف اسٹرالوجی کے تحت، تو اس لحاظ سے رومانوی زندگی ڈسٹربنسز کا شکار، جو آپ کا شریک محبت ہے اس کے سوچ مزاج میں حساسیت نمایاں۔ کوشش یہ کریں کہ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اپنے اولاد کی مینٹلی طور کے اوپر گرومنگ اور ان کے روز و شب بہت زیادہ آپ لوگوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی کوشش کرنی ہے، ادروائز آپ لوگوں کو اولاد کے لحاظ سے بھی پرابلمز رہ سکتی ہیں۔ تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے 2 طرح سے احتیاطی تدابیر لیے ہوئے نظر آتا ہے۔ سب سے میجرلی ڈیسیژن میکنگ اپنی اسٹرانگ رکھتے ہوئے اپنے کریئر کو اسٹیبلٹی کی طرف آپ لوگ رکھیں اور نئے تجربات سے گریز کریں، نئے معاہدے، نئے ایگریمنٹس، نئی انویسٹمنٹس سے حد درجہ اجتناب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عہد یا کوئی ایسا اقدام مت کریں جو کہ بعد میں آپ کی رسپیکٹ میں کمی کا سبب بنے۔ معاملات محبت اور اولاد کے لحاظ سے معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے حد درجہ احتیاط کی حامل نظر آتی ہے یہ پورا ہی ہفتہ۔ مینٹلی طور کے پر آپ کا حاکم ستارہ کیونکہ ویک پوزیشن پہ نظر آتا ہے، تو اس لحاظ سے ہر طرح کے معاملات میں ڈیسیژن میکنگ کرنے سے پہلے تھوڑا سا رک جانا، اپنے فیصلوں کو دوبارہ سے نظر ثانی کرنا آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر دیکھیں تو آپ لوگوں کے انویسٹمنٹس کے لحاظ سے جو کہ مشترکہ نوعیت کی ہیں اس میں کافی حد تک بحالی نظر آتی ہے کہ آپ کا جو شریک کار ہے اس کی ڈیسیژن میکنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی ڈیسیژن میکنگ بڑی پازیٹیو ہے کہ آپ کو اپنے شراکتی معاملات میں شریک کار کے فیصلوں کی وجہ سے فائنینشیل بینیفٹس مل سکتے ہیں، یا پھر
آپ کے ازدواجی معاملات میں شریک حیات کی سوچ، مزاج یا پھر اس کی ایڈوائزز کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی مثبت پہلو اجاگر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ کے جتنے بھی ڈیسیژن میکنگ ہے یا تو شریک کار کے ساتھ کریں یا پھر شریک حیات یا پھر کسی مخلص فرد کے ساتھ اپنے فیصلوں کو ایک دفعہ نظر ثانی ضرور کروائیں۔ اس کے ساتھ یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آمدنی کے لحاظ سے کچھ اتنی پرابلم تو رہتی ہوئی نظر نہیں آتی، ایون آپ لوگوں کا ہلکا حباب کافی حد تک آپ کے ساتھ سپورٹیو نظر آتا ہے، سوشل لنکس آپ کے ڈیولپ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہلکا حباب میں آپ لوگوں نے ایک چیز نظر ثانی رکھنی ہے کہ جو آج کی ڈیٹ سے یعنی کہ اس ہفتے کی ابتدا کے بعد سے جو نئے لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہونے جا رہے ہیں ان کے اوپر فوری طور کے اوپر آپ لوگوں نے ٹرسٹ نہیں کرنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے 11ویں اور 12ویں گھر کا مشترکہ حاکم ستارہ زحل ریٹروگریشن کی پوزیشن کریٹ کر رہا ہے، جو کہ اب سے لے کے اکتوبر کے آلموسٹ مڈ کے قریب تک رہے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں جو نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں ہلکا حباب کے لحاظ سے، آپ لوگوں نے ان کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا، صرف ٹرسٹ کے لیول ان افراد تک رکھیں جو کہ پہلے آپ لوگ ان کو آزما چکے ہیں اور پہلے ہی آپ کی زندگی میں وہ شامل ہیں اور پہلے ہی آپ کی زندگی میں آپ کو بھرپور فائدہ بھی دلا چکے ہیں۔ تو نئے افراد کے اوپر ایک دم سے ٹرسٹ کرنا اور نئے افراد کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا آپ کے لیے قطعی طور کے اوپر اتنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا، نہ صرف اس ہفتے بلکہ اگلے آنے والے کئی ہفتے۔ اس کے ساتھ اس پورے ہی ہفتے کو ہم لوگ اینالائز کریں تو عزیز و قارب رشتہ دار اور بہن بھائی کافی حد تک سپورٹیو رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، سفر کر رہے ہیں کسی بھی خاص مقصد کے تحت گرہن کا ایام گزار کے اور کمر در اکرب کے ایام میں صدقہ دے کے، تو سفر آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ خانگی ماحول کے اعتبار سے کافی حد تک خوبصورت ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز آپ کے ساتھ اپنے تعاون کافی حد تک انشاءاللہ بحال رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ذہن میں، ان کی سوچ میں، ان کے مزاج میں جتنے بھی خدشات ہیں وہ کافی حد تک انشاءاللہ سمٹ جائیں گے، کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن صرف آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی فیملی ممبرز کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے بحث و تکرار سے آپ لوگوں نے حد درجے گریز کرنا ہے، کیونکہ بحث و تکرار ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ فیملی ماحول کے آپ امن کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ چیزیں بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، کوئی بحث تکرار کوئی چیز نہیں ہو رہی، تو خانگی خوشحالی آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ ذہنی پرسکون کیفیت دلا سکے گی۔ اس کے ساتھ یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کی زمین جائیداد، پراپرٹی، سواری، ایگریکلچر کی انویسٹمنٹ یا سواری کی تبدیلی، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کو تھوڑا سا رک کے آرام سے سوچ کے پھر فیصلے کی طرف لے کے جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ معاملات محبت، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولے کہ احتیاطی تدابیر کے حامل لازمی رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جس فرد سے محبت کر رہے ہیں اس کے مزاج اور سوچ کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے پھر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کی اپنی صحت دیکھی جائے تو یہ قدرے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو ہے، ملازمتی معاملات دیکھے جائے تو یہ بھی کافی حد تک انشاءاللہ مثبت نظر آتے ہیں کہ آپ کے کو ورکرز ہوں یا ماتحت ہوں یا افسران ہوں، ہر طرح کے افراد کام کی جگہ کے اوپر آپ کے ساتھ کافی حد تک انشاءاللہ اچھے روابط بنائے ہوئے نظر آتے ہیں، ملازمتی ذمہ داریوں میں آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایون اگر آپ لوگ اپنی جاب کو سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اپنی ذمہ داریوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ سپورٹیو ہی نظر آئیں گی۔ یہ پورا ہفتہ اگر آپ لوگوں کی وراثتی پرابلمز کو دیکھا جائے تو کوشش کرنے سے سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں، لیٹیگیشن کے لحاظ سے معاملات زندگی کو دیکھا جائے تو حاسد قسم کے لوگ سوائے خرابی کے اور کچھ بہترین نہیں آنے دیں گے۔ تعلیمی اغراض و مقاصد کے لحاظ سے بھی یہ پورا ہفتہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وقت ضائع ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور پروڈکٹیوٹی کم ہوگی۔ بیرون ملک سفر میں بلا وجہ کی تاخیر، بلا وجہ کی ڈیلے یا پھر اپنے آبائی شہر یا وطن سے دور انویسٹمنٹس بلا وجہ کی فائنینشیل پرابلمز بھی دلا سکتی ہے۔ آپ لوگوں کا ذاتی بزنس، کریئر، کاروبار میں بغیر تبدیلی کے اگر آپ یہ ہفتہ گزاریں گے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل لنکس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو نئے لوگ آپ کی زندگی میں انٹر ہو رہے ہیں ان سے آپ لوگوں نے تھوڑا سا چیزوں کو محدود رکھنا ہے، جو ماضی میں جن لوگوں کو اب تجربہ شدہ آلریڈی آزما چکے ہیں صرف ان تک چیزوں کو محدود رکھیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے علاوہ اس پورے ہی ہفتے کی احتیاطی تدابیر، نماز آیات اور اس کے علاوہ گرہن کا ٹائم، ڈیٹ اور کمر در اکرب کے ایام، اس ویڈیو کا جو انٹروڈکشن کا حصہ ہے اس کو آپ لوگ لازمی سن لیں تاکہ اس پورے ہی ہفتے کی خوبصورتیاں اور احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے
پھر آپ لوگ اپنے اس ہفتے کو پلان آؤٹ کر سکیں. مجھے امید ہے کہ میری آج کے اس پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے پورے ہفتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کیا ہوگا. اور ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو جانے سے پہلے گرہن کے جو دن ہیں اور گرہن کے جو ریمیڈیز ہیں اس کے بارے میں ضرور انڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بیسکلی جو میں نے پروگرام کی ابتدا میں گرہن کے لحاظ سے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں نماز آیات کے لحاظ سے اور اس کے ساتھ ساتھ کمر درد کے جو نیگیٹو ایام ہیں ان میں آپ لوگوں نے خاص جو احتیاط برتنی ہے اس کے لیے پروگرام کی ابتدائی جو تمام تر تاکیدات ہیں ان کو آپ لوگ ضرور ذہن نشین رکھیے گا. اپنی بہت ساری دعاؤں میں اجازت دیں اور بالمشافہ ملنے کے لیے کراچی والے مجھے مل سکتے ہیں 1 سے 7 تک کراچی میں ماہ جون میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.